السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے بہت اچھی ہوں گی۔ میں ہوں آپ سب کی ماں نور علی۔ تجھ سنگ نین لاگی، رائٹر نیلم ریاست۔ روز کی طرح آج بھی اس کی آنکھ الارم کی پہلی گھڑی پر ہی کھل گئی تھی۔ اس نے اس وقت چارپائی چھوڑ دی، باتھ روم میں جانے سے پہلے دادا ابا کے پلنگ کے قریب کھڑے ہو کر ان کی چلتی ہوئی سانسوں کو یقین کیا، اور جب ان کے ہلکے ہلکے خراٹے سن کر دل کو تسلی ہو گئی تو وہ ان کے کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھولنے اور دوبارہ سے بند کرنے کے بعد باہر آ گئی۔ سیڑھیوں کی طرف جا ہی رہی تھی مگر رک گئی۔ چھوٹی چھوٹی گونگوں کی آواز نے ساری توجہ چھین لی، لبوں پہ خود بخود مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اسٹور روم کے ساتھ والا کمرہ سمرا کا تھا اور آج کل وہ اپنے چھوٹے سے گول گپے کے ساتھ رہنے آئی ہوئی تھی۔ دروازہ ان لاک ہی تھا، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ گھر پوری طرح سے بند تھا۔ مین اور سیڑھیوں والا دروازہ ان لاک ہوتے تو باقی کوئی فکر نہیں تھی۔ کمرے میں نائٹ فولڈر لگائے خراٹے بھر رہی تھی، پھر اس کی نظر اس وجود پر پڑی جس کی کشش میں اندر آئی تھی۔ 6 ماہ کا عبداللہ اماں کی ساری محنتوں کی گئی پیکنگ اکھیڑ اکھاڑ کر ننگا پڑا اپنے پیروں کے انگوٹھے منہ میں ڈالنے کی بھرپور کوشش میں تھا۔ مسکراتے ہوئے آگے آئی، رضائی اٹھا کر سمرا پر ڈال لی اور بیبی کاٹ میں لیٹے عبداللہ کی طرف آئی۔ اس کو بھی اچھی طرح کمبل اڑا کر گود میں اٹھا لیا۔ آپ کی صبح تو میرے ساتھ ہی ہوتی ہے ہاں عبداللہ شہزادے؟ سرگوشیوں میں عبداللہ سے باتیں کرتی اس کا دودھ والی خالی بوتل اٹھا کر نائٹ بلب کو بھی بند کرتی باہر آ گئی۔ کچن کی لائٹ پہلے سے جلدی دیکھ کر تھوڑی حیرت بھی ہوئی، مگر اندر کام کرتے رشید کو دیکھ کر اور بھی حیرت ہوئی۔ رشید تو اتنے منہ اندھیرے کچن میں۔ رشید اس کے آواز پر چوک پر پلٹا۔ آپ ان کی چھوٹی بی بی، چائے یا لسی کچھ تو؟ اس کے لیے رشید کے لہجے میں ہمیشہ عزت ہی ہوتی تھی۔ ارے نہیں، میں تو بس عبداللہ کے لیے دودھ لے آئی ہوں، مگر تم نے نہیں بتایا کہ واصف کی آج پھر کوئی ٹرپ ہے۔ اس کی بات پر رشید ہنس دیا۔ نہیں چھوٹی بی بی، واصف بھائی کی ٹرپ تو تیاری یوں خفیہ کب ہوتی ہے، وہ تو 4 دن پہلے سے ہی مینیو بتانے لگ جاتے ہیں۔ یہ تو چھوٹے صاحب آئے ہیں، انہیں بتا رہا ہوں۔ نہیں، یہ خالی بوتل مجھے دے دی، میں دھو کر پھر سے تیار کر دیتا ہوں۔ سبھی کو علم تھا کہ رشید کسی کو چھوٹے صاحب کہہ کر مخاطب کرتا تھا، اور اس منہ سے چھوٹے صاحب سنتے ہی امسال کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ جو رشید کی نظر سے یہ منظر چھپا نہیں تھا، اس لیے اب وہ اسے باتوں میں لگا کر دھیان بٹھانا چاہ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر پھر سے تازہ بوتل کا بنا پڑا فیڈر نکال کر مائکرو ویو میں رکھا، پھر سپاٹ سے لہجے میں رشید کو ہدایت دی۔ رشید خالی کافی مت دینا، پہلی لسی پلوا کر پھر کافی دینا۔ رشید نے تابیداری سے سر اسبات پہ ہلایا۔ میں دے دوں گا باجی، مجھے نہیں لگتا وہ نہ کریں گے۔ چھوٹے صاحب میں ضد اور غصہ تو ہے ہی نہیں جی، بس سنجیدہ بہت ہے، بہت بات کم کرتے ہیں مگر دلوں کے بڑے درویش ہیں۔ رشید بول رہا تھا اور امسال کے اندر باہر دھواں بھر رہا تھا۔ وہ جلدی سے کچھ بھی کہے بغیر کچن سے نکل آئی۔ اس وقت وہ مین ڈور سے اندر آیا تھا، رنگین منزل سے نماز پڑھ کر آ رہا تھا۔ کالے قدر کے سوٹ پہ اس نے براؤن گرم شال اوڑھی ہوئی تھی۔ وہ بھی امسال کے وجود کو اس طرح اگنور کرتا دادا کے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا جیسے امسال اس کو نظر انداز کرتی پریئر روم میں چلی گئی تھی، کیونکہ اوپر اپنے بیڈ روم میں وہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ دل میں دعا کر رہی تھی کہ اللہ جب تک امی اور ابا عمر سے واپس نہیں آ جاتے وقت قید سے گزر جائے۔ امسال کی بیٹی بیمار پڑنے کا پروگرام تو نہیں ہے تمہارا؟ املی کا 15واں پیکٹ ہے، اور اب جو رات کو میری جان کھائی نا کہ امی کا گلا بند ہو گیا ہے تو رکھ کر جوتے لگاؤں گی۔ امی کی ڈانٹ پر اس نے اپنے باپ گھر والوں کو مخصوص سٹائل میں جھٹکا دے کر لاپرواہی سے گندے کچھ کہے۔ امی اپنی ڈانٹ سنبھال کر رکھے کسی اور وقت کے لیے، اب تو آپ کا کہا سچ ثابت ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ جو املی آپ کے سامنے میں نے کھائی ہے یہ کھلی نہیں میٹھی املی ہے۔ اگر یقین نہیں تو چکر دیکھ لیں۔ اس نے فٹ سے اپنی امی کے منہ کے آگے کی۔ ارے ادھر ساڑو، اس سوغات کو تمہیں مبارک ہو۔ امی نے اس کا ہاتھ جھڑک کر دور کیا تو وہ واپس صوفے کی نرمیوں میں خود کو دفن کرتے ہوئے پرسوچ انداز میں بولی، امی ایک بات تو بتائیں۔ امی الماس کی قمیض کی ترپائی کرتے ہوئے ایک لبے کو سر اٹھا کر اپنی لاڈلی بیٹی کے چہرے کو دیکھا۔ پوچھو ہوگا پھر کوئی الٹا سیدھا خیال۔ جس نے نبی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ارے کہا میری پیاری راج دلاری ماں، میں تو صرف یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ آپ پیدائش شروع ہے یا شادی کے بعد ہوئی۔ امی نے اپنا کام ترک کر کے اس بار اس کی ملامتی نظروں سے دیکھا۔ بس انہی فضول باتوں اور سوالوں کے لیے تم میرے گھر پیدا ہوئی ہو۔ ان کی بات اندر آتا ابسام جاری رکھتے ہوئے شروع ہو گیا تھا، خالہ اس کو اور بھی بہت کام کرنے آتے ہیں جو اس کے لیے دنیا میں آئی ہے۔
مثلا رسالے پڑھنا، موویز دیکھنا، لوگوں کی چھوٹی چھوٹی شکایتیں لگا کر ان کو ابا سے چڑیاں پڑھوانا، ویسے بندری تمہیں شرم تو نہیں آئی ہوگی ابا کو بتاتے کہ خالو جی ابتسام دوستوں کے ساتھ سینما گیا ہے؟ اس نے مثال کی شکل اتارتے ہوئے کہا تھا، اور وہ اس کی کو نظر انداز کرتی بھاگ کے جا کے خالہ کے گلے لگی تھی۔ میں نے آپ کو اتنا مس کیا تھا، مجھے کوئی نہیں بتا، اگلی دفعہ جب آپ اپنی لڑ کے گاؤں جائیں گی میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ خالہ نے محبت سے اس کو ساتھ لگا کر دو تین بوسے دے ڈالے اور دوسری طرف ابصام نے اپنی خالہ کو اشارہ کیا، خالہ بھی دیکھ رہی ہے جب لوگ ہمیں جلانے کو کیسے ہار کا کھلا اظہار کر رہے ہیں، پیار کا کھلا اظہار کر رہے ہیں، ورنہ دیکھ لیجیے گا جس دن گل میں پڑے گی نا، کہاں کی خالہ کہاں کی بھاجی، ظالم ساس اور سازشی بہو ہی دیکھنے کو ملے گی۔ بس آپ اور میرے پیار ہی سچا ثابت ہوتا ہے۔ وہ بھی خالہ کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر کے برابر بیٹھ گئی۔ فکر نہ کرو کہ میری سانس ہے، تمہاری نہیں، ظلم بھی کرے گی جو پیار سے۔ اور جہاں تک رہی سازشی بہو کی بات، تو مسٹر ابتسام سکندر، سازشی تو ہو رہی ہے، مگر اپنی شہزادی خالہ کے نکھٹو بیٹے کے خلاف۔ کیوں خالہ؟ اس نے رائے ظاہر خالہ سے مانگی، جو امی کی طرف سے خاصا گرم آیا۔ کیا کروں میں تمہاری اس گز بھر لمبی زبان کا، جس کے چسکے لینے اور پٹر پٹر بے لگام دوڑنے کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں؟ اس نے سنجیدہ ہونا کب سیکھا تھا؟ فٹ بولی، دو تو آپ نے گنوا دیے۔ ویسے خالہ میں آپ کو گھر کیوں نہیں پیدا ہوئی؟ کتنا اچھا ہوتا اگر آپ میری امی ہوتی اور ابصام میرے ماں باپ کی اولاد ہوتا۔ پہلے خود ہی آئیڈیا دیا، میں خود ہی بولی استغفار، یہ میں کیا چاہ رہی ہوں؟ اگر یہ میری اماں کی اولاد ہوتا تو اس کا مطلب میں میری ساس ہوتی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے یہ جو تو نے مجھے امی جیسے ہی تیرا ساس نہیں تھی۔ بیٹی کی بات سن کر ساجدہ کو ہنسی بھی آئی، غصہ بھی، جو ہمیشہ کی طرح سوچے سمجھے بغیر بولتی چلی جا رہی تھی۔ حالانکہ کرنل اس کے لمبے لمبے بے پرواہ کہکوں سے ہمیشہ ڈرتا تھا، وہ دل کی سادگی تھی۔ ایک تو خالہ سے بچپن کا پیار تھا، اور عمار کی بھی تو اس میں جان تھی۔ ابصام 1.5 سال کا تھا جب وہ دنیا میں آئی تھی۔ اس سے بڑی ایک بہن اور ایک چھوٹا بھائی تھا، مگر لاڈلی وہی تھی۔ اس کی وجہ ہر وقت پٹر پٹر چلتی زبان ہی تھی۔ اگر کوئی کہانی پڑھ لی تو تب تک سکون نہ آیا جب تک ابو کو لفظ بہ لفظ سنانا نہیں۔ اس کی ہر بات میں بے ساختہ بند ہوتا تھا۔ پتہ نہیں یہ بات کس نے پہلے کی تھی، کوئی کہتا ہے ابصام کی دادی نے، کوئی کہتا ہے ابصال کی دادی نے۔ یہ بات اب سارے خاندان پر ہتھیلی پہ مشہور تھی کہ ابصال ہمارا کی بہو بنے گی۔ ابصال کے والد سکندر فاپڑا بھی ملازم تھے، پچھلے 15 سال سے شہر میں تعینات تھے۔ ابصال لوگوں کے پچھلی گلی میں ان کا گھر تھا۔ وہ ہر روز شام کو ان کے گھر پائی جاتی تھی، کبھی کھیلی جاتی ہے، کبھی بیڈمنٹن۔ اگر خالہ کے ساتھ انکنڈیشنل پیار تھا تو خالو کے ساتھ انکنڈیشنل یاری تھی۔ عام طور پر وہ صرف پورے یا آدھے دن کے لیے آتا تھا۔ لنچ یا بڑی اسرار پر ڈنر کے لیے رکتا تھا اور ڈنر کر کے فوراً باہر نکل جاتا تھا۔ اس کی نوکری اسلام آباد میں تھی۔ گھر والوں کے بیٹے کے باوجود وہ اپنا ٹرانسفر نہیں کروانا چاہتا تھا۔ جو زندگی اس نے اپنے لیے چنی ہوئی تھی وہ فرار تھا، اب اسے فرار میں ہی مزہ آ رہا تھا۔ وہی کل سے گھر پر تھا، اور کل سے وہ ایک دفعہ بھی اپنے کمرے میں نہیں آئی تھی، اور نہ ہی اس نے خود اسے بلوایا تھا۔ مگر وہ سب ٹھیک ہو، وہ سمجھ رہا تھا کہ رشید کے ذریعے اس کے سب کام کروائے جا رہے تھے۔ جس طرح وہ سب خاموشی سے کر رہی تھی، اسی طرح وہ سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت بھی تیاروں کو نیچے آیا، سبھی سٹنگ روم میں ہی موجود ہیں۔ اسے دیکھتے ہی عبداللہ کے ساتھ کھیلتے واصف کی زبان میں کچلی ہوئی تھی۔ ارے آئیے جناب، بڑی بات ہے، حضور آج کل گھر پہ نظر آ رہے ہیں، کہیں نوکری ختم تو نہیں ہوگی؟ وہ واصف کی گود سے عبداللہ کو اٹھاتا وہی اس کے برابر بیٹھ گیا۔ نہیں یار، نوکری سے دل اٹھا گیا ہے، اس لیے 4 دن چھٹی لی ہے۔ واصف کو جواب دینے کے بعد وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے عبداللہ کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے سیٹی بجانے لگا، جبکہ واصف ابھی تک منہ کھولے اپنے بڑے بھائی کی شکل دیکھ رہا تھا۔ سمرن نیچے کارپیٹ پر بیٹھی عبداللہ کے دھلے ہوئے کپڑے طے کر کے ٹوکری میں رکھ رہی تھی، اور امسال دادا جی کے تخت پر ان کے برابر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ کے سنا رہی تھی۔ سمرن نے واصف کا منہ بند کرتے ہوئے مشورہ دیا، منہ بند کر لو نہیں تو مکھی چلی جائے گی۔ واصف کی ایکٹنگ عروج پر تھی۔ ارے عبداللہ کی ماں، جاؤ بھاگ کر دادا جی کے کمرے سے آلہ لے کر آؤ، اپنے بھائی کا بلڈ پریشر تو چیک کریں۔ جناب کہہ رہے ہیں کہ ان کا اپنی محبوبہ سے دل اکتا گیا ہے۔ وہ واصف کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا۔ محبوبہ کے نام پہ امسال کے ہاتھ میں پکڑی کتاب نہ جانے کیسے گر گئی۔ سبھی کا دھیان اس کی طرف گیا، سوائے اس کے شوہر کے۔ واصف نے تو دل کھول کر کہہ مارا۔ اس نے عبداللہ کو اس کی ماں کی گود میں ڈالا اور واصف سے مخاطب ہوا،
اپنے ہاتھی سے دانت اندر کرو اور میرے ساتھ چلو ذرا، ایک تو اس کے ابو کا 40واں افسوس کر آئے، میں کیا اس گھر کا بڑا بوڑھا ہوں؟ واصف کے پاس 6 فٹ سے جواب حاضر تھا، نہ جاؤ میں دادا جان کو لے جاتا ہوں۔ تب وہ آواز تھوڑی اونچی کر کے دادا جی سے پوچھنے لگا، دادا ابو چلے ایک فوتگی کا افسوس کر آئے، آدھے ممتاز مفتی کی کتابیں گم۔ دادا جی نے بھی نفی میں ہلا دیا، وہ یار تم جاتے ہو تو مجھے بوڑھے سے 10 منٹ تک لگاتار بیٹھا نہیں چاہتا، ایویں ادھر کوئی نئی مصیبت بناؤ گے، تم امسال کو لے جاؤ۔ دادا جی کے مشورے پر جہاز کی نظر بے اختیار جھکے ہوئے سر کی طرف گئی تھی، وہی واصف تالی بجا کر دادا جی کو داد دیتا، پٹو سی مار کر ایک ہی جست میں ان کے برابر جا بیٹھا۔ نینا مانا جام نے ثابت کر دیا کہ شیر جوان آخر شیر جوان ہی ہوتے ہیں۔ واصف کے بیٹھتے ہی امسال تقریباً چیخ اٹھی، دیکھ کر موٹو دادا کی اینک پر بیٹھ گئے ہو۔ بات تو کوئی نہیں ہوئی تھی مگر پھر بھی کچھ لمحوں کے لیے ہر کوئی اپنی جگہ دم سا گیا تھا، اور امسال کے شور کی نظر میں بیوی کے چہرے سے ہٹنے کی انکاری ہو گئی تھی۔ سمرا نے ایک نظر سر جھکایا، اپنے ہونٹ کاٹتی امسال کو دیکھا، پھر اپنے بھائی کی گہری سنجیدگی میں چھپی اذیت کو۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، جنہیں صاف کرتی لہجے میں بشاشت پیدا کرتی ہوئی بولی، ٹھیک کہہ رہے ہیں بھابھی، آپ تیار ہو جائیں، آپ ہی بھائی کے ساتھ جائیں گے۔ امسال نے سر اٹھا کر سمرا کی جانب دیکھا تو اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی دہشت اور حسیدگی دیکھ کر ان کے چاروں کے دل کٹ گئے تھے۔ وہ پھر ان کے دم چھوڑ کر کھڑی ہو گئی، میں وہاں جا کر کیا کروں گی، ویسے بھی کب ایک کام ہے، میرا نہیں خیال میرا جانا ممکن ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے غائب ہوتی مل کر اس کا ہاتھ تھام لیا، کہا وغیرہ کی فکر کیوں کرتی ہے، یہ آپ کا بوٹو ہے نا، سب دیکھ لوں گا، آپ جاؤ۔ اور واپسی پہ میری اور عبداللہ کے لیے برگر بھی لانا۔ اس نے منت بھری نظروں سے واصف کو دیکھتے ہوئے ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر آج واصف کو سوچ چکا تھا، اس نے امسال کے آگے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں معافی مانگتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں ہم سب کی طرف سے، جو کچھ ہوا تھا میں اس میں نہ آپ کا قصور تھا نہ میرا بھائی کا، پھر آپ دونوں ایک دوسرے کو کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ امسال کے چہرے پہ متروسی سختی تو آئی پر رنگ دھلے لٹھے سا ہو گیا، اس نے واصف کے بندھے ہوئے ہاتھ کھول دیے، بولی تو آواز کانپ رہی تھی، آج کے بعد ایسی کوئی بات مت کرنا واصف، ساتھی کل بھی میرے ابو سے ہوئی تھی اور آج بھی، نتیجہ کل بھی میں نے بھگتا تھا اور آج بھی میں بھگت رہی ہوں، مگر فرق جانتے ہو کیا ہے؟ کل مجھے کوئی شکوہ نہیں تھا، جو ابھی ان کا فیصلہ تھا، ان کو میرے باپ کی ایسے سے حق تھا، اور یہ حق میں نے ان کو خوشی دیا تھا، آگے جو ہوا وہ میرا نصیب، مگر اب جو ہوا ہے نہ مجھے جینے نہیں دیتا، میرا دم گھٹتا ہے یہ سوچ کر کے میرے بڑوں نے سبق دی، مجھے کسی کے سر تھوپ دیا، وہ شاید اس کی موجودگی سے غافل ہو گئی تھی، پہلے وہ سارا سین یوں دیکھتا اور سنتا رہا جیسے کہ اس کے گھر کی نہیں کسی ڈرامے کی سٹوری چل رہی، مگر امسال کی آخری بات نے اسے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے مقابل آنے پر مجبور کر دیا۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ اس کی آواز اپنے قریب سنتے ہی وہ بن گئی تھی، تیزی سے وہاں سے ہٹ جانا چاہا، مگر اس نے سامنے آ کر راستہ روک دیا۔ آج سر بازار موضوع چھیڑ ہی گیا ہے تو بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ یوں تو پچھلے 6 ماہ سے دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں تھے، مگر آج پورے 4 سال بعد وہ اس کے ساتھ براہ راست مخاطب ہوا تھا۔ امسال کو یوں لگا جیسے سینے میں سے ساری ہوا ختم ہو گئی ہو، وہ آج 4 سال بعد پھٹتی آنکھوں سے اسے اپنے قریب کھڑا دیکھ رہی تھی، اس کے سامنے کھڑی آدمی کی شکل پہ رقم تھا کہ وہ بڑی لمبی مسافت کر کے اس تک آیا ہے، اس چہرے پہ ہم ہوا خوشیاں اور مسکراہٹیں بکھری رہتی تھی، اس کی شخصیت ہی ہر وقت بولتی رہنے والی آنکھیں بھی خاموش تھی۔ میرا راستہ چھوڑ دو، وہ بات درمیان میں ہی رہ گئی، کیونکہ اس کی ٹانگوں نے بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، تاریکی میں ڈوبتے ذہن میں بس ایک احساس بچا تھا کہ اس کو تھامنے کے لیے جس کے ہاتھ اس کی جانب بڑھے تھے وہ اس کا نہیں تھا، وہ شاید آن بان شان والا شخص جس کے سر پہ سفید بال زیادہ اور کالے کم تھے، وہ ہر لحاظ سے مکمل تھا، اس کی دسترس میں تھا، مگر اس کا نہیں تھا، وہ بے ہوش ہو کر گرنے لگی تھی، مگر اس نے اس کو گرنے سے نہیں دیا تھا، بلکہ اس کو اپنی کسی قیمتی متاع کی طرح سنبھال لیا تھا۔ تیروں بہن بھائی کے ہاتھوں سے توتے چھوٹ گئے تھے، ڈاکٹر کے بعد امی ابو نے بھی سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ اس گھر میں کوئی کبھی امسال سے اس موضوع پر گفتگو نہیں کرے گا، اور آج یوں ہی باتوں باتوں میں بات ہاتھ سے نکل گئی۔ اگلے 5-10 منٹ تک بھی اس کو ہوش نہیں آیا تھا، سمرا تو باقاعدہ رو رہی تھی، دادا جی نے سمرا کو ڈانٹ دیا، سمی پتر تم تو چپ کرو اور تم دونوں بھائی اس کو اسپتال لے جاؤ، میرا دل گھبرا رہا ہے، کب کی یوں بے سود پڑی ہے۔ اس نے واصف کو گاڑی نکالنے کا بولا اور خود اس کو اٹھا کر باہر گاڑی تک لایا، اسپتال والوں نے جاتے ہی ایڈمٹ کر دیا، اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔
आप ये क्या कह रहे हैं? भला ऐसा कैसे मुमकिन है? सभी लोग आज ईद के डिनर पर साजिदा की तरफ इनवाइट थे। तब इल्मास की शादी को 2 साल हो चुके थे और वो अपनी सास-ससुर और बच्चे समेत मौजूद थी। इमसाल के ददियाल से फूफियाँ और चाचू तक के दोनों तरफ की पूरी फैमिली जमा थी। जब इस साहब साहब ने सबके सरों पर बम फोड़ा, मुझे आप सब लोगों की थोड़ी-सी तवज्जो चाहिए। जब वो अपनी सीट से खड़े होकर बोले तो बच्चों समेत बड़ों की तवज्जो भी हासिल हो गई। असल में इमसाल के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया। लड़का सिविल इंजीनियर है, मेरे दोस्त का बेटा। वो बोल रहे थे और बाकी वहाँ मौजूद हर बंदे को जैसे सांप सूंघ लिया था। सबसे पहले अम्मार को बोलने का होश आया। आप ही क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने इस दफ़ा बराह रास्त अम्मार से ही बात की। देखो अम्मार, तुम तो खुद समझदार हो, तुम्हारी बेटी की तो अभी तालीम भी मुकम्मल नहीं हुई और क्या गारंटी है कल को कोई नौकरी करेगा या नहीं। तुम लोगों के पास सिवाय सिकंदर की आमदनी के और कोई ज़रिया भी नहीं। हर वालिदैन को यह कोता हासिल होता है कि वो अपनी औलाद के लिए बेहतर से बेहतरीन का इंतखाब करे। इमसाम और इमसाल का रिश्ता आगे चलकर नाकामयाब होता दिखाई नहीं देता। मियाँ बीवी में से किसी को तो संजीदा मिजाज होना चाहिए। यहाँ इमसाम इमसाल भी दो हाथ आगे है। सिकंदर और इमसाम तुम दोनों सर झुकाकर आजिज़ की बातें सुन रहे थे, इजाज़ की बातें सुन रहे थे, मगर अम्मार ने थल-थल बहते आंसू पल में साफ किए। इजाज़ भाई, जब शादी का वक्त आएगा इमसाम ऐसा थोड़ी रहेगा और मेरा बेटा माशाल्लाह बहुत ज़हीन है, देखिएगा तो बहुत तरक्की करेगा। इजाज़ ने इन्हें दरमियान में ही टोक दिया। सिकंदर अम्मार को समझाओ, पागलों जैसी बातें ना करें। मैं महीने बाद 2 में इमसाल की शादी फरीद के साथ कर रहा हूँ। तुम्हारे बेटे को एस्टेब्लिश होने के लिए सालों दरकार है और मैं किसी शराब की उम्मीद में अपनी बेटी को नहीं बिठा सकता। और आप सब लोगों के सामने बात करने का मकसद ही यही था कि दोबारा कोई बात से इस मौजू पर बात ना करें, क्योंकि मेरा आखिरी फैसला है। सिकंदर अपनी जगह से खड़े हुए तो हमारा अपने बच्चों को भी चलने का इशारा दिया। इजाज़ भाई, आपकी हर जगह अपनी बात दुरुस्त, मगर अच्छा होता बच्चों की खुशी का ख्याल कर लेते। सिकंदर की बात पर इजाज़ के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। सिकंदर साल मेरी बेटी है और मैं इसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। अगर इस बार में ज़रा सा भी मुझे शक होता ना कि मिसाल की मर्जी बाप के सिवा कोई होगी, तो यूँ तुम सब लोगों के सामने इस तरह खुलकर बात ना करता। अब आपके अल्फाज सिर्फ मिसाल के चलते हुए दिल पर ठंडी बर्फ़ बनकर ऐसे गिरे कि आजिज़ भंवर गया। अंदर बाहर पर सुकून खामोशी छा गई। रात को सोने के लिए अपने कमरे में आई तो अल्बास ने इसका फ़ोन दबाया। इस पर 15 के करीब इब्साम की मिस कॉलें आई थी। इसने सारे लॉक कर दिए, सारे मैसेज पढ़े बगैर डिलीट करते ही अपना फ़ोन हमेशा के लिए बंद कर दिया। साजिद सर खपा खपा कर तंग आ गई तो खामोशी से हथियार डाल दिए और रह गई इंसान। तो इसने बाप के खिलाफ हथियार उठाए ही नहीं थे। इस दिन से अल्बास ने इसके कमरे में आकर इतला दी कि आज इसका लहका खरीदना है, तो अभी इसको साथ चलने का बोल रही है। जल्दी तैयार होकर आओ। अमसाल ने कोई सवाल जवाब ना किया। तैयार होकर अल्बास और अम्मी के साथ चल दी। अल्बास न जाने के अनजान और खतरे सुनसान रास्तों से गाड़ी भगा रही थी। मार्केट का रास्ता तो दूसरी जानिब था और जब इसने गाड़ी रोड पर ही एक तरफ खड़ी कर दी और वहाँ से कदम मामू की गाड़ी पहले से ही खड़ी देखकर अमसाल को अपना गला खुशकोता महसूस हुआ। जिसने शिकवा भरी नजर से अल्बास को देखा, जिसने जवाब में कंधे उचका दिया। अम्मी अल्बास के साथ अगली सीट पर थी। अमसाम आकर पिछली सीट पर मिसाल के साथ बराबर बैठ गया। कुछ लगे वो मिसाल को अपनी सुर्खुली आंखों से घूरता रहा, जबकि मिसाल ने एक दफ़ा भी इसकी तरफ ना देखा। तो अब मैं इतना बुरा हो गया कि ना तुम मुझसे बात करना पसंद करो, ना ही मेरी शक्ल देखना चाहती हो। इंसान के लहजे में गुस्सा था। तुम्हें इस तरह से यहाँ तक मुझे रोकना नहीं चाहिए था, वो ठहरे हुए लहजे में बोली। तो जवाब में वो पढ़ पड़ा, फ़ोन पे ना तुम उठाते नहीं हो, घर तुम्हारे आने की मुझे अभी इजाज़त नहीं है, तो मैं क्या करूँ। इंसान मुसलसल बाहर देख रही थी। तुम अच्छी तरह जानते हो मेरे वो अपना फैसला बदलने वालों में से नहीं है। जो बात उन्होंने कर दी है वही फाइनल है। इस हकीकत को मान लो। रहा था मुझसे कज़न की हैसियत से मिलने तुम मेरे घर भी आ सकती हो, मगर किसी और ताल्लुक का हवाला बनाकर मुझे यूँ छोरों की तरह ना मिलना। इब्राहिम ने ज़ोर से अपना सर इस बात में हिलाया। तुम माँ बेटी तो बड़ी मासूम लोग निकले भाई। अगर तुम्हें याद हो तो मुझसे तुम्हारा जो ताल्लुक मासूम में जुड़ा गया था वो भी तुम्हारे बाप की मर्ज़ी से जुड़ा था। फिर वहाँ तुमने इससे क्यों नहीं पूछा क्यों अब ज़ुबान से फिर गया। दोनों इस बात से बेपरवाह बोलते जा रहे थे कि अगली सीट पे बैठी सरिता कितनी मुश्किल से अपनी चीखें दबा रही थी। इसने इब्राहिम की आंखों में आंखें डाल कर जवाब दिया, इब्राहिम से कहता है तुम इससे बात करो। खुद सा मैं तुम्हारी निगाह में रही हूँ, मगर इच्छा थी तुम्हारी साथ मेरी और जाते हो भक्ति थी तुम्हारी मेरे साथ, और जाते हो भक्ति की शरीर है कोई हैसियत नहीं होती। क्या मैंने आज तक कभी तुमसे किसी किस्म का कोई जज्बातीपन का इजहार किया? जहाँ तक रही मजाक की बात, तो गज़र होने की हैसियत से वो भी सबके साथ मेरा रवैया हमेशा एक सा रहा है।
ہاں، اگر کوئی ابھی بھی مجھے چننے کا حق دیتا تو میں اپنی حالات ہی بہت بننا پسند کرتی، مگر یہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس لیے آئندہ اس موضوع کو مت چھیڑنا۔ اپنی بات بڑے تعامل اور مضبوط لہجے میں پوری کرنے کے بعد اس نے رخ موڑ لیا۔ افسانہ تھوڑی دیر تک خاموشی سے اس کی کہی سب باتوں کو اپنے اندر جذب کرتا رہا۔ بالآخر دھیمے لہجے میں بولا، عاشق تو میں تمہارا تھا ہی نہیں کہ اب تمہاری شادی کی روز خودکشی کرنے کی کوشش کروں۔ نہ، کام عاشقوں کے جیسے کہ دکھی گانے سن سن کر روح جاتی ہوں۔ میری انا کو بہت ٹیس پہنچی ہے اور اس وقت شدید دل بلاٹ کا شکار ہے۔ جی چاہتا ہے کہ تمہیں جان سے مار دوں یا کم از کم ان لوگوں کو ہی کچھ کہہ سکوں جنہوں نے یہ نام نہاد شوشہ چھوڑا تھا۔ اپنے پیچھے گاڑی کا دروازہ اس قدر زور سے بند کر کے گیا کہ انسان اپنی جگہ اچھل کر رہ گئی۔ اگلے چند سیکنڈوں میں سامنے کی گاڑی دھول اڑاتی ہوئی نظر سے غائب ہو گئی۔ امسال جو ابھی تک بڑی مضبوطی سے کھڑی ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ فرید میں ہر وہ خوبی تھی جو اس کو ظاہری طور پر کشش بناتی تھی۔ وہ تنہا 2 مربع عرضی کا مالک تھا۔ دونوں نئے ماڈل کی بڑی بڑی گاڑیاں اس کی ذاتی ملکیت تھیں۔ اچھا کھانا، اعلیٰ اوڑھنا، شادی کے شروع کے دنوں میں جتنی دفعہ وہ مہکے آئی خوب پھل مٹھائیوں سے لدی ہوئی آئی تھی کہ اتنی بڑی گاڑی سمیت ڈرائیور کے چھوڑے اور لے جانے آتی۔ مگر فرید مصروفیت کے بنا پر صرف ایک دفعہ ہی آیا تھا۔ امسال کے بے ساختہ کہتے جن سے ماں کا دل ہمیشہ ڈولتا تھا اب دھیمی سی مسکراہٹ میں بدل گئے۔ پہلے تو مہینے میں ایک چکر لگا ہی لیتی تھی، پھر 2 مہینے گزر جاتے فون تک نہ کرتی۔ بابا کے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر فون کرتے تو وہ نوکر کا جواب دیتے، بی بی فرید صاحب کے ساتھ باہر گئی ہے۔ بابا اب یہی سوچ کر پرسکون ہو جاتے کہ اپنے گھر خوش و مگن ہے، چلو جب فرصت ہوگی ملنے آ جائے گی۔ جتنی دفعہ آتی اس کی صحت پہلے سے مرجھائی ہوتی، مگر ہر دفعہ مسکرا کر ماں باپ کو تسلیاں دے کر مطمئن کر جاتی۔ 1 سال کا عرصہ یوں ہی سامنے سے نظر آنے والی حقیقتوں کو جھٹلاتے گزرا۔ دوسری طرف بارہ اور سکندر امسال کی شادی کے 3 ماہ بعد ہی ملتان سے لاہور شفٹ ہو گئے۔ دونوں گھروں میں آنا جانا ملنا ملانا سب گئے دنوں کی باتیں ہو گئی۔ بارہ اور سکندر نے تو کسی کی اپنی فیملی فنکشن میں بھی کبھی مصروفیت کی بنا پر ترک کر دی، کبھی کسی جگہ فوتگی وغیرہ پر بھی بہنوں کا سامنا ہو جاتا تو ایک دوسرے سے سلام بھی نظر چراتے ہوئے لی جاتا۔ الماس کا ویزا آ گیا تھا اور وہ بچوں سمیت میاں کے پاس جانے کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ امسال کی گھر فون کیا مگر ہر دفعہ ملازم بلا کر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا۔ میں خود ہی 2 دن بعد آ گئی۔ حامزہ سوٹ تھا جس کا رنگ اڑ کر بدرنگ ہو چکا تھا، پیروں میں حامزی گھر کی پہنی ہوئی چپالی چپل، چہرے پہ بیرونگی اور آنکھوں میں دنیا بھر کی ویرانی۔ ساجدہ میں اختیار ہوتے سے گلے لگا لیا، یہ کہ اپنی عادت بنائی ہوئی اس نے ماں سے نظر چرائی، مجھے اپنا کوئی جوڑا دے دے یا الباس اب کا کوئی پرانا جوڑا پڑا ہے تو دے دے، میں ابو کے گھر آنے سے پہلے بدل لیتی ہوں اور آپ کو بھی ان کو کچھ مت بتائیے گا۔ اصل میں فرید کی اماں نے مجھے آنے کی اجازت دی تو میں جلدی سے میرے کپڑے بھی نہ بدل کے گئی، پھر وہ اپنا فیصلہ نہ بدلے۔ کبھی کبھی وہ بہت سخت رویہ اپنا لیتی ہے۔ وہ ایک ٹراس میں بول رہی تھی اور ساجدہ کے آنسو گل بل بہہ رہے تھے۔ مجھے بتا تھا تو بہت خوش نہیں ہوں، ساجدہ ہچکیوں کے درمیان بولی تو امسال نے تیزی سے ان کے ہونٹوں پر اپنی ہڈیاں نکال ہاتھ رکھ دیا۔ نہ بھی پلیز ایسا نہ بولی، میری اتنے عرصے کی محنت اور پانی بچ جائے گا۔ ابھی میری ساس کو میری پہلی منگنی کا علم نہیں ہے، اگر مٹن بھی پڑی تو میری نیک نامی پر دھبا لگ جائے گا۔ اور یقین مانے میں خوش ہوں، سب کو خوش رکھنے کی پوری کوشش بھی کرتی ہوں، مگر وہ لوگ پھر بھی ناراض ہی رہتے ہیں۔ اصل میں جو ان کا مطالبہ تھا وہ پورا کرنے سے میں نے انکار کر دیا، اس لیے ناراض ہو کر فرید سے دوسری شادی کر لی۔ مگر آپ فکر نہ کریں، تھوڑا غصہ والا ہے، کبھی کبھی ہاتھ اٹھا لیتا ہے، مگر دل کا برا نہیں ہے۔ وہ تو جیسے بہت عرصے بعد بیٹھی تو دل کا سارا غبار نکال کر اٹھتی، مگر دروازے کے قریب کو کھڑا کھڑا لہرا کر گرا تھا۔ وہ امسال کا باپ تھا، اس دن ان کو پہلا ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ الواس کا جانا فی الحال ملتوی ہو گیا تھا۔ سب کی توجہ اعجاز کی طرف ہو گئی تھی جو ایک دن میں ہی بوڑھے ہو گئے تھے۔ خود بہتر ہو کر گھر آئے اور فرید کے باپ کو جو ان کا اپنا دوست رہا تھا اپنی بیٹی کا دستور جاننا چاہا تو معلوم ہوا فرید چاہتا تھا کہ امسال اپنے باپ کی جائیداد پہ اپنا حصہ طلب کر لی، جس کو سنتے ہی امسال نے انکار کر دیا۔ اس کی انکار کا مزہ چکھانے کے لیے اپنی گرل فرینڈ سے شادی کر لی اور اب اس گھر میں امسال کی حیثیت نوکروں سے زیادہ رہتی، اور یہ سب امسال کو یہ انکار کرنے کا نتیجہ تھا۔ اگر اچھی بیوی ثابت ہوتی تب والا فرید کو کیا پڑی تھی دوسری شادی کرنے کی، اوپر سے شادی کے 1.25 سال ہونے کو آیا تھا پر ابھی تک امسال کی جانب سے کوئی خوشخبری نہ ملی، جبکہ دوسری بیوی سے فرید کو آتے ہی اچھی خبر ملی تھی۔ امسال کی ساس سسر نے رات کو فون پر اجاز اور ساجدہ کو ان کی بیٹی کی نالائقیاں گنوائی اور دن چڑھتے ہی فرید کی طرف سے رجسٹری سے طلاق وصول ہو گئی۔ جس باپ کو اجاز نے بڑی خوشی سے شروع کیا تھا، ان کی بیٹی نے اپنا خون دے کر لکھا تھا، وہ یہی خاموشی سے ختم ہو گیا۔ الماس اپنی غزل لے گئی، ٹیپو اپنی پڑھائی میں سر دے کر اور بھیجا
खामोश हो गया था और इमसाल सारी हिम्मतें मुश्तबा करके अपने माँ बाप को संभालने लगी थी। कभी कभी सबसे छुप कर रो भी लेती थी। एक दिन अभी से बोली, क्या मैं नौकरी करके किसी हॉस्टल में रह लूँ? इसकी माँ इज्जत पूरी हुए भी महीना गुजर चुका था। साजिदा इसकी बात में अब तक टक गई थी। ऐसी बात क्यों की तुमने? बेबसी से माँ की तरफ देखते देखते बोली, असल में लोग तो यही समझते होंगे ना कि मेरी जैसे लापरवाह और माही मुनासिब लड़की की शादी अगर टूटी है तो इसमें मेरा ही कसूर होगा। मुझे संजीदगी से रिश्ते निभाने आए ही नहीं होंगे, इसलिए अगर मैं हॉस्टल में रहूँगी तो किसी को क्या पता चलेगा? लोग पूछेंगे तो कह देना कि ससुराल में है। साजिदा ने अपनी इस बेटी की शक्ल देखी जिसको शादी से पहले अंडा तक ना उबालना आता था, जिसने अपने कपड़े तक कभी खुद से धोने ना इस्त्री किए थे, जो खाना भी माँ से निकलवा कर खाती थी। आज सारे घर की सफाइयाँ वो दिन उठने से पहले ही कर देती थी। माँ बाप भाई के कपड़े धोने और इस्त्री करने के बाद उनके कपड़े भी तैयार मिलते। खाना 3 वक्त का हैंड टाइम पर ताज़ा गरम गरम मिलता। वो सर से पाँव तक बदल गई थी। कभी सारा सारा दिन गुजर जाता, इसकी आवाज़ सुनने को न मिलती। साजिदा भी जब बहुत देर तक इसको यकटक गौर से देखती रही तो इसने इनका बाजू खींच कर मतवज्जा किया। अभी आपने जवाब नहीं दिया। साजिदा झुक कर खड़ी हुई, साथ ही इसका बाजू पकड़ कर खड़ा कर लिया और ले जाकर एजाज के सामने खड़ा कर दिया। बोली, इमसाल, आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मुझे तुम पर फ़ख्र है कि तुम मेरी बेटी हो। तुम्हारी शादी करते वक्त गलती हम लोगों से हो गई थी, इन लोगों को परखने में, और मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी इतनी बाबला फहम है। अपने मसाइल खुद ही खामोशी से हल करती रही, मगर तुम ये भूल गई कि सब्र भी एक हद तक किया जाता है। अच्छा हुआ अगर इन लोगों ने खुद से तालाक भेज दी, क्योंकि मेरा और तुम्हारे अब्बू का तुम्हें वापस भेजने का कोई इरादा नहीं था। तुम्हें सर झुकाकर शर्मिंदगी की ज़िंदगी गुजारने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा तो वो करे जो गलत है। मेरी जान, तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं। तुम हॉस्पिटल में रहना चाहती हो, रह लो। तुम हॉस्टल में रहना चाहती हो, रह लो। तुम्हारे अब्बू दाखिल करवा देगी। तुम नौकरी करना चाहती हो, मगर कर लो, मगर लोगों के डर से नहीं। जो अभी करना है अपनी मर्जी और खुशी के लिए करो। लोगों की हमें कभी कोई परवाह नहीं रही। साजिदा बोल ही रही थी और इजाज़त दौरान खामोशी से सर झुकाए खड़े इमसाल का जायजा लेते रहे। फिर नरमी से इससे मुखातिब करते हुए अपने बराबर बैठने का इशारा किया। वैसे ही चुपचाप इनके पास बैठ के इजाज़त ने शफकत से इसके अपने साथ लगाया। नौकरी करना चाहती हो तब भी कोई मसला नहीं, मगर अगर आगे बढ़ना चाहो तब भी मैं तुम्हारा दाखिला करवा देता हूँ। इस दफ़े भी सर लैब फरीद कभी कहती थी कि मैं बहुत खून मगज़ हो, कहीं कोई चीज़ रख दूँ तो याद नहीं रहता। कहाँ रखी थी? खाना पकाने खड़ी होती हूँ तो न जाने कहाँ खो जाती हूँ कि खाना चल जाए तो मुझे बदबू तक नहीं आती। अब वो सच बता रही हूँ, इस सब बातें झूठ में कहती थी मुझे फरीद से डांट पड़वाने के लिए, मगर अब मुझे लगता है अब इनकी कई बातें सच हो रही जा रही है। मैं अब काम पे और ज़्यादा तवज्जो देती हूँ और पढ़ाई तो मुझसे अब कभी नहीं हो सकेगी। मैं नौकरी भी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ये दोनों कम ज़िम्मेदारी वाले हैं और अब मुझे नहीं लगता मैं कोई ज़िम्मेदारी उठाने के अहल भी हूँ। मैं तो लोगों की बातों की वजह से मैंने सोचा नौकरी के बहाने मंजिल से हट जाती हूँ। इसकी बातों ने एजाज और साजिदा के दिल पर खंजर चलाए थे, मगर दोनों ही इसके सामने नॉर्मल रहे, अपने आंसू अंदर ही भीगते रहे। कुछ देर खुद को हौसला देने के बाद एजाज गला साफ करते हुए बोले, मैंने कल घर वापसी पर देखा था, ये जो पिछली गली पे एक नया कोचिंग सेंटर खुला है ना, वहाँ पर प्राइमरी के बच्चों के लिए मैथ की ट्यूटर की ज़रूरत है और मेरी बेटी का तो स्पेशल सब्जेक्ट ही यही रहा है। मेरा तो ख्याल है वही ज्वाइन कर लो, किसी गरीब का भला हो जाएगा, और अगर नहीं तो फिर बेस्ट आइडिया ये है कि सनत साल में दाखिला ले लो, नए दोस्त बनाओ, गुजरे वक्त और लोगों को भूल जाओ। इसने साफ इनकार करना चाहा, मगर अब्बू ना माने। तुम ये जो दो वक्त घर पर सारा वक्त खामोशी से कामों में मगन गुजारती हो ना, ये तुम्हारे जहन को आलूद कर रहा है। तुम्हारे पास अगर कोई और आइडिया है तो बता दो, वरना ये जो मशवरे मैंने दिए हैं इनमें से एक चुन लो। थोड़ी देर संजीदगी से अब्बू को चेहरा देखती रही। पिछली गली में तो कदम रखे भी समाना बीत गए थे। पिछली गली का नाम सुनकर ही आंखों के सामने कई यादें और चेहरे घूम गए थे। इसने धीमे से अपना फैसला सुना दिया। सनत सार एक दिन नीबू के साथ जाकर सारी मालूमात ले आई। इंटीरियर डिज़ाइनिंग में 6 माह का डिप्लोमा कोर्स करवाया जा रहा था, इसी में दाखिल करवाए। मसरूफ़ तो पहले भी रहती थी, अब और भी उनके मगन हो गई थी। ज़िंदगी आहिस्ता डगर को चल घेरी पड़ी थी। फारिग वक्त में नीबू की फरमाइश पर नए नए गानों के तजर्बे होने लगे। फ़ोन पर अलमास को घर में पर्दे का कारपेट के कलर स्कीम पर मशवरे दिए जाने लगे। साजिदा की कोशिश से जो इसे वक्तन के भी लाड से कभी सख्ती से खाने की चीज़ें खिलाती रहती थी, अब दोबारा से चेहरे पर गुलाबी पन झलकने लगा था। इसके लिबास भी साजिदा खुद लाकर तैयार करवाती थी तो इसे खुद ज़रूरत ही महसूस न होती। इसी तरह की छोटी छोटी कई बातें
ساجدہ اور الفاظ کے سامنے شیئر کر کے رو پڑتی کہ اسے اپنے ہی ہم عمر لڑکیوں کے جیسے بننے سے بڑھنے کا کوئی شوق و چاہت ہی نہ رہی تھی۔ الفاظ جو جواب میں انہیں تسلی دیتی کہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی، کب جیسے بھی تھا زندگی پر سکون ہو گئی تھی۔ لاہور سے ایک پتھر آیا اور طوفان ہی اٹھا گیا۔ ہمارا سکندر نے 3.5 سال بعد ان کے گھر کی دہلیز پار کی اور انہیں 3 سالوں کی مسافت 30 سالوں کے برابر محسوس ہوئی۔ آتے ہی انہوں نے سیدھے لفظوں میں کہا، اعجاز بھائی، ہمارے بیٹی کی امانت آپ کے گھر تھی، یہ جو غلطی سے آپ نے غلط پتے پہ بھیج دی، آج ہم اسے آپ سے دوبارہ مانگنے آئے ہیں۔ ہمیں ہاں یا نہ نہیں چاہیے، بس یہ بتا دیں کہ اب بیٹی کو لینے کس دن آئے۔ ان لوگوں کی اعلیٰ ظرفی پہ اعجاز کی آنکھیں میں آنسو آ گئے۔ سعادت تو جیسے پھر سے دنیا پہ آ گئی۔ الماس، ٹیپو، سمرا اور واصف کی تو جیسے عید ہو گئی، مگر امسال نے تو سنا تو ہاتھے سے اکھڑ گئی۔ اس کا اس رشتے سے صفا چٹ انکار سننے کی سب کی منتوں سے بھی نہ بدلا، لاڈ سے پیار سمجھا، ڈانٹنے سے بھی اس پر کسی کی کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ وہ نرم دودھیا پیار کرنے والی امسال ضدی اور ہٹ درمی ہو گئی۔ اس کی فکر نہیں ان دنوں اعجاز کا آئی سی یو کا دوسرا چکر لگوایا اور کسی کے آگے نہ ہارنے والی امسال باپ کے پیار کے آگے ہار مان گئی۔ اپنی برادری اور خاندان کے لوگوں کی موجودگی میں مانا اصل حقدار کو مل گئی، جہاں کا ٹکڑا تک آخر وہیں آ لگا۔ مگر وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ثابت ہوئے۔ امسال نے شادی والے روز کپڑے تو پہن لیے مگر میک اپ کروانے سے انکار کر دیا۔ مہندی تک نہ لگائی تو دوسری طرف بھی ساری فیملی خوب بن ٹھن کے روب سے آئی، سوائے اس کے جس کا نکاح تھا۔ امسال نے نہ گلے میں مالا پہنی تھی، نہ نیا سوٹ، نہ جوتے پہنے ہوئے تھے۔ کئی دفعہ کا پہنا سادہ شلوار قمیض سوٹ پہن کر نکاح پڑواگ میں آ گیا تھا۔ امسال کے کانوں تک کئی جملے پہنچے۔ کسی نے کہا، لگتا نہیں کہ امسال اپنی رضامندی سے آیا ہے۔ کوئی کو بولی، ارے تم نے دیکھا وہ کتنا سنجیدہ اور چپ بیٹھا تھا۔ پر ایک فکرہ اس کی تو نزدیک کے تقریباً ہر کزن نے آ کر اس سے کہا تھا، ہائے اللہ امسال، تمہارا دولہا تو اتنا سوبر و باوقار لگ رہا ہے۔ اور اس سوبر اور باوقار نظر آنے والے دولہے نے نکاح کے وقت 1.5 کروڑ کا حق مہر نہ صرف لکھوایا بلکہ اپنی جیب سے حق مہر کا چیک نکال کر نکاح خواہ کے سامنے رکھ دیا۔ سارے حال میں چہم و گیاں ہونے لگی اور جب وہ چیک امسال تک آیا تو ہین کی شدت سے چہرہ خون رنگ ہو گیا۔ جی چاہا جس بھرے مجسمے میں جا کر اس چیک کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے منہ پر مارا ہے، مگر ایسا کر نہ پائی اور رخصت ہو کر لاہور آ گئی، جہاں اس کا دل و جان سے استقبال ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ دولہا سارے منظر کے دوران سرے سے ہی غائب رہا۔ پھر بھی امسال نے ایک نظر تک نہ اٹھا کر دیکھا۔ گھر پہ مہمان نہ ہونے کے برابر ہی آئے تھے، ورنہ سادہ حال سے ہی چلے گئے تھے، اور وہ جو مہمان تھے وہ بھی نیچے ہی سما گئے تھے۔ اوپر والا پورا پورشن صرف امسال اور ابصار کے حوالے کر دیا۔ وہ کمرے میں بند ہو گئے اور دولہا میاں سٹنگ روم میں بیٹھے مزے سے CNN پہ آنے والا خبرنامہ دیکھتے دیکھتے وہیں سو گئے۔ اور 2 دن بعد اپنے بیگ پکڑے واپس اسلام آباد ڈیوٹی پر جانا حاضری دی۔ دونوں کی جو بیگانگی اور لا تعلقی پہلے دن تھی، شادی کے 6 ماہ تک بھی وہی قائم تھی۔ امی چلے نہ پہلے ہی زیاد کی صبح سے 3 فون آ چکے ہیں، وہ بھی لینے آنا چاہ رہا ہے۔ میں نے شام تک کی اجازت لی ہے اور اب اگر اس نے آنے کے وقت میں گھر میں ہونے کے بجائے مارکیٹ میں گھوم رہی ہوئی تو ڈانٹ پڑنی پکی ہے۔ امارا نے سر پیٹ لیا، سمرا میں سخت تنگ ہوں تمہارے ان کاموں سے۔ 2 دن سے تم جا رہی ہو بازار اور پھر بھی تمہاری چیزیں نہیں پوری ہوئی، چڑی کے بوٹ ساتھ تمہارا بچہ الگ پریشان ہوتا ہے۔ اوپر سے اس وقت گھر پہ آپا اور اعجاز بھائی آئے ہوئے ہیں، ان کو اکیلا بیٹھا کر میں گھر سے نکل جاؤں؟ کوئی عقل کے کام لیا کرو۔ اور ایسی کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، سب کچھ ابھی ہی آئے، جو چیزیں رہ گئی ہیں بعد میں ہم خرید کے واصف کے ہاتھ بھیج دیں گے۔ اب جاؤ، جا کر اپنا سامان پیک کرو۔ اور پھر زیادہ غصہ کرے گا جب وقت پر چیزیں اکٹھی کرنے بیٹھو گی۔ امارا کی باتوں پر سمرا صبر کے گھونٹ بھرتی بولی، سامان امسال نے سارا پیک کر دیا ہوا ہے۔ امارا کی تیوری چڑھ گئی، میری بیٹی کی طبیعت ابھی پوری طرح سنبھلی بھی نہیں اور تم نے اپنے کام اس کے سر پر ڈال دیے۔ سمرا نے ناک سے مکھی اڑائی، معاف کیجیے گا مگر آپ کی جو بیٹی ہے نا، مجھے تو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی کہ جیسی قیامت ہی آ جائے گی۔ امارا گہری سانس کھینچ کر رہ گئی، کیونکہ سمرا سچ بھی تو کہہ رہی تھی۔ سمرا نے ماں کے چہرے پر اداسی دیکھی تو اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پاس آ گئی۔ آپ امسال کو سمجھاتے کیوں نہیں ہیں؟ 7 ماہ پورے ہو گئے ہیں ان لوگوں کی شادی کو۔ اس دن پہلی دفعہ بھائی نے براہ راست امسال کو مخاطب کیا تھا اور اس کا جو نتیجہ ہوا آپ نے بھی دیکھ لیا۔ بالکل ٹھیک ہے، سب کے ساتھ ہنس بول رہی ہوگی، ابھی بھائی آ جائے تو دیکھیے گا اس کے چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا ہے۔ امارا نے اداسی سے سر اس بات میں ہلایا، میری تو خود سمجھ میں نہیں آتا بھائی کیا کروں۔ تم ذرا صاحب کا نمبر ملاؤ نا، اس کی تو خبر لوں۔ سمرا نے پرس سے اپنا موبائل برآمد کیا، ابھی تو آفس میں ہوں گے، ہو سکتا ہے فون نہ اٹھائے۔ سمرا نے نمبر ملایا تو چوتھی بیل پر ہی سے فون اٹھا لیا۔ السلام علیکم، ہمشیرہ خیریت جو اس وقت کال کی؟
سمرا کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی کیونکہ وہ ہمیشہ شام کے وقت ہی فون کرتی تھی. آپ کی بیگم صاحبہ آپ کے لیے اداس ہو رہی ہے کہ بہت دن سے اپنے سرتاج کی آواز تک نہیں سنی. میں نے سوچا آپ سے بات کروا دوں. دیکھیے کہ کمالو. مگر اسی وقت امسال کو دیکھ کر شرارت سوچی جو کہ امارا کو سکندر کا پیغام دینے آئی تھی کہ وہ آپ کو باہر بلا رہے ہیں. خالہ جانی آپ کو باہر بلا رہے ہیں. خالہ جانی آپ کو باہر بلا رہے ہیں. لائن کی دوسری طرف بھی یہ آواز گئی تھی. دھڑکنوں میں کچھ اتھل پتھل ہوئی تھی. سمرا نے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر فون امسال کے حوالے کیا. بھابھی اگر اس گھر کے کسی فرد سے تھوڑی سی بھی محبت ہے نا تو پلیز لائن مت کاٹنا. ہم سب کا اتنا خیال رکھتی ہو. ہمیں بھی تو موقع دو اپنے لیے کچھ کرنے کا. ان کے روبرو ہو کر بات نہیں کرنی تو نہ کرو. دونوں فون پر تو حال احوال پوچھ سکتے ہو نا. بھائی تم بھی پلیز فون بند مت کرنا. اپنی بات مکمل کر کے سمرا نے امارا کا ہاتھ تھاما. آئیے امی باجی باہر خالہ لوگوں کے پاس چل کر بیٹھتے ہیں. اگلے لمحے وہ باہر نکل کر دروازہ باہر سے بند کر گئی. امسال ہکا بکا اپنی جگہ کھڑی رہ گئی. جس ہتھیلی پر فون رکھا تھا وہ ہتھیلی بری طرح کانپ رہی تھی. وہ کبھی بند دروازے کو دیکھتی کبھی ہتھیلی پر رکھے فون کو. اچانک فون کی تاریک سکرین روشن ہوئی تو سامنے وہ تھا. 3 پیس سوٹ پر سوبر سا ہیئر اسٹائل, خوبصورت چہرے پر نرمی کا تاثر. امسال کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ بھی اس کو دیکھ رہا تھا. فون کے سامنے رکھ کر کتنی دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتی رہی جو کہ بے حس و حرکت نظر آ رہا تھا. جب امسال کو یقین ہونے لگا کہ وہ لائیو نہیں بلکہ اس کی تصویر پر نظر آ رہی ہے تو دوسری طرف اس کے وجود میں حرکت پیدا ہوئی. اچانک پیچھے کچھ آوازیں آئی تھیں جیسے کوئی دروازے پر نوک کر کے اندر آیا ہو. ابسام نے فوراً کی سکرین پر سے نظر ہٹا کر سامنے دیکھتے ہوئے کہا تھا, یار میری میٹنگ ذرا کینسل کر دو اور دیکھو جب تک میں نہ کہوں کسی کو اندر آنے مت دینا. آنے والا جو کوئی بھی تھا یس سر کہتا وہ دروازہ بند کر کے چلا گیا تھا. اب ایک دفعہ پھر وہ دونوں آمنے سامنے تھے. کچھ دیر تک یوں ہی خاموشی سے تکتے رہنے کے بعد وہ بولا تو لہجے میں انتہا کی نرمی تھی. تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ اس نے ضبط کرنے کی بہت کوشش کی مگر آنسوں نے بے اختیار ہو کر بہتے چلے گئے. اس کے سوال کے جواب میں ڈھیروں آنسو دیتی چلی گئی. دوسری جانب اس کے چہرے سے ہی اس کی بے چینی چھلکنے لگی. پہلے تو تحمل سے انتظار کرتا رہا کہ اب چپ کرتی ہے مگر جب سلسلہ طویل نکل پڑا تو سختی کے ساتھ حکم دیا, امسال اب بس. سنا تم نے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نو مور ٹیئرز مومنٹ. امسال کی مزید شدت سے ہچکی بن گئی. امسال نے اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے آنسو صاف کرنے چاہے. کیوں کر رہی ہو ایسا؟ تھوڑی دیر تک اس کو اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے دیکھتا رہا. پھر اپنی سیٹ سے کھڑا ہو کر جیکٹ اتار کر کرسی کی پشت پر ڈالی, کف کھول کر فولڈ کیے اور ٹائی کے ناٹ ڈھیلی کرتے کالر کا اوپری بٹن کھولتا ہوا واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا. یہ سب عمل اس نے اپنی اضطراب اور بے چینی کو کم کرنے کے لیے کیا کہ ایک کوشش کی تھی. کبھی تمہیں یہ خیال آیا ہے کہ میں بھی گوشت پوش کا بنا ہوں, ایک عام سا انسان ہوں؟ امسال میں سمجھ سکتا ہوں تم اداس ہو, دکھی بھی ہو, جانتا ہوں بڑی ازمائش سے گزرنا پڑا, مگر یہ بھی تو سوچو زندگی نے اچھا تو میرے ساتھ بھی نہیں کیا. میری دوست چھن گئی, وہ لڑکی جس کو بچپن سے ہی دل میں بٹھایا دیا گیا تھا یہ میری ہے, اچانک سے کسی اور کے حوالے کر دی گئی. جانتی ہو ان گزرے سالوں میں ایک رات بھی مجھے سکون کی نیند نہیں سویا میں. ایک وقت پہ مجھے لگتا تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گا. پھر خود کو ملامت کرتا کہ یار ایک لڑکی ہی تو تھی, ہو گئی شادی کہیں اور. وٹس دا بلڈی بگ ڈیل, کیا مجھے اور کوئی لڑکی نہیں ملے گی؟ اور اس مقام پر میرا دل چاہتا تھا کہ عورتوں کی طرح اونچی اونچی آواز میں بین کر کے رہوں کہ یار مجھے لڑکیوں سے کیا لینا, میری تو وہ تھی. امسال نے اسے درمیان میں ٹوکا. جب تم آخری دفعہ مجھ سے ملے تھے تم نے خود کہا تھا کہ تمہیں مجھ سے کوئی عشق نہیں تھا, جو دکھی گانے سن کر روتے رہو گے. پھر تمہیں تو سکون کی نیند سونا چاہیے تھا. امسال کے چہرے پر خوبصورت سی نرم مسکراہٹ پھیل گئی. وہ میری غلط فہمی ثابت ہوئی. جب تک تم قریب رہی کبھی ایسا کوئی خیال جو نہیں آیا تھا. ایک دفعہ دور کیا ہوئی ہو, ہر طرف تم ہی تم رہ گئی تھی. امسال کی ذات یہ ختم ہو گئی. امسال مجھے اندازہ تک نہیں تھا, یقین کرو میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم نے میرے اندر اتنی گہرائی تک جگڑیں پھیلائی ہوئی ہے. وہ یکٹک اس کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھ رہی تھی. اچانک امسال نہ جانے کس احساس کے زیر اثر پریشان سی ہو گئی. تھوڑی دیر پہلے جو اپنی سی لگ رہی تھی ایک دم پھر اس کی آنکھیں اجنبی ہو گئی. وہ جو بہت غور سے اس کو پڑھ رہا تھا فوراً الرٹ ہوا.
میری ایک دو باتیں غور سے سن لو، پھر میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ تم بڑے آرام سے جا کر اپنی خالہ خالو اور دوسروں سے سب رشتوں کی خدمتیں کرتی رہنا۔ تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو، یہ بات اگر تم نہ بھی کہو تو تمہارے چہرے پر اتنی واضح لکھی ملتی ہے کہ پوچھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تم ٹینشن کا شکار مت ہوا کرو، ٹینشن کریٹ کرنے والی تو میری ذات ہی ہے نا، کیونکہ باقی سب فیملی کے ساتھ تو تم نارمل ہو، ایک فقط میری ذات سے تمہیں سب بکھیڑے ہیں۔ تو میں ختم کر دوں گا۔ پہلے بھی جب تم نے اپنے والد صاحب کا ساتھ دیا تھا میں نے کوئی اعتراض تو نہیں کیا تھا، ہاں تھوڑا سا احتجاج تو یار میرا بھی حق تھا، بقول شاعر کے میں نے خوش ہو کر لٹنا گوارا کیا، سمجھا سمجھا تیری خوشی کو میں اپنی خوشی، میں نے تیرے اشاروں کا رکھا بھرم، تو نے چاہا جہاں میں وہاں لٹ گیا۔ اور یہ بھی شاعر نے شاید میرے لیے ہی کہا ہے، تو نے اپنا بنا کر نظریں پھیر لی، میرے دل کو سکون نہ رہا، لٹ گیا مجھ کو لوٹا تیرے عشق لے جانے جا، میں تیرے عشق میں جانے جا لٹ گیا۔ میں کل بھی خاموشی سے ایک طرف ہو گیا تھا، آج بھی ہو جاؤں گا، بتاؤ اس سے تمہاری پریشانی کم ہو جائے گی؟ وہ پھر سے رونا شروع ہو گئی تو ابسام گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ اگر میں تم سے بھی علیحدگی لے لوں تو ابو یہی سوچیں گے کہ میں ان کو معاف نہیں کیا، حالانکہ مجھے ان سے سوائے تمہارے ساتھ شادی کروانے کی کوئی شکوہ نہیں تھا۔ اگر مجھے ذرا بھی علم ہوتا کہ بھی شادی تم سے کروا دیں گے تو میں کبھی فرید سے علیحدگی نہ لیتی، میں اس کے پیر پڑ جاتی، کبھی کسی بھی طرح اس کو منا لیتی کہ اپنی چار دیواری میں رہنے دے، نہ رکھتا وہ مجھ سے کوئی تعلق، بدلے میں ہفتے میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھانے کے بجائے روز مار لیتا۔ مگر پھر بھی اس زندگی کی ذلت اس موجودہ زندگی سے کم ہی ہوتی۔ اب تو میں اپنے آپ سے بھی اپنی آنکھ نہیں ملانے کے قابل نہیں رہی ہوں۔ وہ اپنی بھووں کے درمیانی حصے میں انگلی پھیر رہا تھا، بڑے ٹھہرے اور سر لہجے میں شروع ہوا، یہ ساری بکواس کرنے کے بجائے تم ایک دفعہ مجھے گولی کیوں نہیں مار دیتی ہو، یا کہو تو میں خود اپنے آپ کو شوٹ کر کے تمہاری پریشانی دور کر دوں۔ امسال اس کے لہجے سے خائف ہو کر دھیمے سے بولی، ایسی باتیں نہ کرو۔ جواب میں جھنجھلا اٹھا، ایسی نہیں تو کیسی باتیں کروں؟ میری بیوی مجھے بولے کہ میرے ساتھ زندگی گزارنا اس کے لیے ذلت کا باعث ہے، تو کیا اس بات پر مجھے فخر سے سینہ چوڑا کر کے چوک میں اپنا بت لگوانا چاہیے کہ آنے جانے والے مجھ پر پھولوں کے ہار ڈال کر گزرے؟ امسال اس کا غصہ دیکھ کر گڑبڑائی، میں نے بیوی کی حیثیت سے تھوڑی ایسا بولا ہے، اس کی بات پر فٹ سوال آیا تھا، اچھا تو کیا میری گرل فرینڈ کی حیثیت سے ارشاد فرمایا ہے؟ وہ آگے سے خاموشی ہو گئی، اب سامنے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، میری ایک بات مانو گی، میں اس وقت آفس میں ہوں، زیادہ لمبی بات نہیں کر سکتا، اور بس ویسے بھی یہ مسئلہ فون پہ بیٹھ کر حل کرنے والا نہیں ہے، اس لیے میں تمہارے لیے ٹکٹ کروا دیتا ہوں، تم ادھر آ جاؤ پھر بات کریں گے۔ اس کی بات کے دوران ہی انسان نے نفی میں سر ہلانا شروع کر دیا، میں ہرگز بھی وہاں نہیں آؤں گی۔ سام کے ماتھے پر تعجب سے تیوری آئی، پوچھ سکتا ہوں کہ کیوں نہیں؟ اس نے پھر نفی میں سر ہلایا تو وہ نرم ہو گیا، تمہیں علم ہے کہ ساری فیملی کو ہم دونوں کی وجہ سے کتنی ٹینشن ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ اعجاز ماموں کی صحت سٹریس برداشت کر سکتی ہے؟ وہ درمیان میں ہی جھنجھلا کر قدرے اونچی آواز میں بولی، یہ بھی اچھا طریقہ ہے، اعجاز ماموں کی صحت دکھا کر نکاح نامے پر سائن کروا لیے، اعجاز ماموں کی صحت دکھا کر آج اپنے پاس بلا رہے ہو، کل اعجاز ماموں کی صحت ہی دکھا کر بچے پیدا کروا لو گے، جذباتی پر میں بولتے ہوئے اندازہ ہی نہ ہوا کہ کیا بول گئی ہو، مگر دوسری طرف صاحب کے بے اختیار اور بے ساختہ ابھرنے والے بھرپور کہہ نے شرمندہ کر دیا، وہ بھی ہنسا تو ہنستا چلا گیا، امسال کو اور کچھ نہ سوچا تو لائن ہی کاٹ دی، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں بول رہی کہ دانت ہی اندر نہ ہو۔ فون پر کال آ رہی تھی مگر اس نے کال اٹھانے کے بجائے فون بیڈ پر پھینک دیا، خود بڑبڑاتے ہوئے اپنی انگلیاں چٹکانے لگی، فون جب چیخ چیخ کر بند ہو جاتا تو 2 سیکنڈ کے وقفے کے بعد دوبارہ سے چیخنے لگتا، اس نے جیسے کان ہی بند کر لیے، فون وہیں چھوڑ کر باہر آ گئی، سٹنگ روم کے دروازے کے پاس ہی پہنچی تھی کہ اندر موجود سب افراد اپنی باتیں چھوڑ اس کی شکل دیکھنے لگے، اس نے تعجب سے باری باری سب کی شکلیں دیکھی، کیا میرے سینگ نکل آئے ہیں؟ پوچھنے کے ساتھ اس نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا، سب سے اونچا کہکا اس کے اپنے والد کا تھا جو اس کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، ان کے چہرے پہ چمکتی خوشی نے سال کو مبوہت کر دیا، ذہن میں سوال ابھرا کہ کیا واقعی میری ذات میرے باپ کے لیے اتنی اہمیت کی حامل ہے؟ میرے صاحب کے ساتھ بات کرنے سے ہی ان سب کے افراد کے چہرے کھل اٹھے ہیں، ابو نے اشارہ کر کے اپنے قریب آ کر بیٹھنے کا بولا تو وہ چلتی ہوئی ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور اپنا سر ان کے کندھے سے لگا لیا، دنیا میں سب رشتوں میں اسے اپنا باپ عزیز تھا جو اس سے دھیمی سی آواز میں سہیلیوں کی طرح پوچھنے لگا، پھر کچھ بتایا تمہارے میاں نے کب گھر آ رہا ہے؟ ابھی فون پر بات کرنے سے پہلے وہ ابھی یہیں سے اٹھ کر اندر گئی تھی، تب ابو بڑے سنجیدہ سے بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ ایک عرصہ ہوا اس نے ان کو یوں شرارتی لہجے میں بولتے نہیں دیکھا تھا،
مگر بہت ڈھیر سارے آنسو چپ چاپ دل کی زمین کو نم کرتے چلے گئے۔ وہ بظاہر دھیمے سے مسکرا کر بولی، نہیں ابو وہ نہیں آ رہا۔ ان کے چہرے پر تاریک سا سایہ لہرا گیا، بلکہ مجھے وہاں آنے کا کہہ رہا ہے۔ اسی پل وہ چہرہ پھر سے کھل اٹھا، آنکھوں میں نمی گھل گئی، سارے حال میں آوازیں گونجنے لگی۔ اچھا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، تمہاری بھی آؤٹنگ ہو جائے گی، یہ خالہ کی آواز تھی، جبکہ خالو بولے، میں ابھی سیٹ کنفرم کروانے کے لیے فون کرتا ہوں، ہو سکتا ہے شام کی ہی مل جائے۔ سمرا بولی، چلو آؤ، میں تمہاری وارڈروب میں سے اچھے اچھے کپڑے نکال دوں، اور وہ جو میرا ہی پیرٹ سوٹ ہے نا، اس کی فٹنگ بہت زیادہ ہے، وہ تم رکھ لینا۔ امی بولی، میں اور ہمارا مارکیٹ کا چکر لگاتی ہیں، وہ بھی چاہے جو بھی چاہے لسٹ بنا دو۔ وہ حیران پریشان رہ گئی، ایک دم چلائی، بس سب یہ خاموشی چھا گئی۔ سچی میں مجھے علم ہوتا نا کہ آپ لوگ مجھے یہاں سے نکال کر اتنے خوش ہوں گے تو میں کبھی بھی اپنے معصوم سے شوہر کو وہاں نوکر کے اوپر چھوڑ کر یہاں نہ رکتی۔ سچی کہتے ہیں بھلائی کا کوئی زمانہ نہیں۔ اینڈ تھینک یو ویری مچ، آپ لوگوں کا کچھ بھی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیٹ وہ خود کروا کر بتا دے گا، اور میرے پاس لاتعداد جوڑے رکھے ہیں، مزید خرچے کی ضرورت نہیں۔ اب آپ لوگ مجھے اجازت دیں تو میں اپنا کچھ کام کر لوں۔ وہ اپنی بات پوری کر کے سب کو گھورتی ہوئی وہاں سے جانے لگی تو سمرا کی آواز ہے، ارے لوگو کیا یہ بھی ادھر جو عورت تقریر کر کے ہٹی ہے کوئی بتائے گا کہ کون تھی؟ واصف فٹ بولا، عبداللہ کی نالائق ماں، میں بتاتا ہوں تمہیں کہ وہ عظیم الشان و شان اکلوتی بھابھی ہے۔ ارے کب بھابھی تو لگ ہی نہیں رہی، اس کے تو منہ میں زبان ہی نہ تھی۔ واصف نے جیسے بہن کی عقل پر ماتم کیا۔ عبداللہ کی ماں زبان تب تک نہ تھی جب تک ان کا اپنے میاں سے خاموشی کا روزہ چل رہا تھا، ابھی روزہ کھل گیا نا، اس لیے اپنی خیر مناؤ۔ ساتھ ہی خالہ خالو سے مخاطب ہوا، کیا ہے یار بزرگوں، میرے یار کو بھی ساتھ لے آتے، کوئی گاڑی کا پیٹرول اس کے ساتھ آنے سے زیادہ تو نہیں لگنا تھا۔ اعجاز مسکراتے ہوئے بتانے لگے، نہیں بیٹے گھر پہ بھی تو کسی نے رکنا تھا، تم ایسا کرو واپسی پہ ہمارے ساتھ چلو، بلکہ تمہارے دادا کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے، کپاس کی چنائی ہونی ہے، ڈیرے پر آج کل بڑی رونق لگتی ہے۔ دادا اسی وقت بولے، ہمارا پتر میرا بیگ تیار کر دو، آج سمرا بھی جا رہی ہے، انسان نے بھی جانا ہے، اور یہ لومڑ واصف اگر ماسی ماسٹر کے ساتھ چلا گیا تو میں گھر پر تمہارے میاں کی سڑی ہوئی شکل نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا یہی ہے کہ اجاز کے اڈے پر آنے والے چنگڑوں سے نئے نئے قصے سن کر آؤں۔ سکندر کی بیچاری سی بنی شکل دیکھ کر سب کی ایک دفعہ پھر سے ہنسی نکل گئی۔ سچی میں مجھے انتہائی شرم آ رہی ہے۔ سمرا نے اس کے بازو پر ایک ہاتھ رسید کیا، سچی کی کچھ لگتی نہ ہو تو پچھلے ایک گھنٹے سے اب 200 بار یہی فکرہ بول چکی ہو، اور کچھ نہیں بچا کہنے کو۔ اس نے سمرا کے گول گپے کے گال کو پر بوسہ لیا، مجھے یوں لگ رہا ہے میں اسلام آباد نہیں بلکہ تیسری دنیا کے کسی ملک میں جا رہی ہوں، جو یوں تو گاڑیوں بھر کر آپ لوگ مجھے ایئرپورٹ سے آف کرنے آئے ہیں۔ وہ واقعی بڑی پریشان سی صورت بنائے کھڑی تھی۔ ہمارا نے دھیمی سے ہنستے ہوئے امسال کو خود میں بھیج لیا، میری جان یہ ہماری بس کی بات تھوڑی ہے، یقین مانو تم میاں بیوی نے یوں اچانک سے اپنا بول چال کا سلسلہ شروع کر کے ہمیں دوبارہ سے زندہ کر دیا۔ ابسام کو تم منانا کہ وہ اب لاہور ہی شفٹ ہو جائے، تمہاری بات کا انکار نہیں کرے گا، مجھے تو ہمیشہ ٹال ہی ٹال دیتا ہے۔ واصف نے درمیان میں ہی ٹوک دیا، میری بھولی ماں، جس وجہ سے بھائی چھپے ہوئے تھے، جب وہی وہاں جا رہی ہیں تو اب بھاگ کر بھائی نے واپس اپنی ماں کے پاس ہی آنا ہے۔ ہنسی کے فواروں کے درمیان وہ ایک ایک کر کے سب سے ملی۔ سکندر نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے آگاہ کیا، میری بات ہوئی ہے ابسام سے، کہہ رہا تھا کب تک مثال کو بھیجیں گی؟ میں نے کہا ابھی ہفتہ دو ہفتہ تک۔ صاحبزادہ نے خاموشی سے فون رکھ دیا، مگر تم فکر نہ کرو، اس کے ملازم لڑکے کو میں نے فون کر کے کہہ دیا ہے، وہ عین وقت پر اسے بتا کر رپورٹ بھیج دے گا۔ ویسے تو خاموشی سے سر اس بات میں ہلا دیا، دل میں وہ سوچ رہی تھی کہ آپ لوگوں کو اگر میرے یہاں سے جانے اور اس کے یوں بلانے کی حقیقت معلوم ہو جائے تو کیا ہو۔ آخر میں ابو سے ملی تو انہوں نے کئی پل تک اس کو اپنے ساتھ لگائے رکھا، دونوں باپ بیٹی کی نم آنکھیں دیکھ کر سبھی ایموشنل ہو گئے۔ ابو نے اس کے گال پر بہنے والے چند قطرے اپنی ہتھیلی پر سمیٹ لیے، ابسام تو میری ہو بیٹی ہو، جس نے آج تک کبھی کسی مقام پر میرے سر جھکنے نہیں دیا۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ جو تمہارے دل پر بیت رہی ہے تمہارا باپ اس سے ناواقف ہے۔ میری جان، جب آپ ماں باپ کی رضا کو اپنی رضامند مان کر ان کا سینہ دنیا کے سامنے یوں چوڑا کر دیتے ہو تو ماں باپ تمہارے لبوں سے نکلنے والی ہر خاموشی سے اس کی سن رہے ہوتے ہیں، دل میں محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تمہیں یہی لگتا ہے کہ رشتہ بس بڑوں نے ایک دفعہ پھر اپنا حق استعمال کرتے ہوئے جوڑ دیا۔ جس کے پاس جا رہی ہو اس کو میں نے کہہ دیا ہے، تمہیں اس حقیقت سے واقف کرائے جو ابھی تک اس کے اور میرے درمیان محدود ہے۔ خاموشی کی بکل مار کر بیٹھے ہو، مگر میری امسال نہ جانے کیا کیا سوچ کر خود کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ اس نے تعجب سے سوالیہ نظریں اٹھا کر ابو کی آنکھوں میں دیکھا، کیسی حقیقت ابو جی؟ ابو بس مسکرا دیے، اس سے پوچھ لینا بتا دے گا، اب جاؤ اللہ ویلی۔ اور وہ سارے سوال اور دکھ دل میں ہی اسلام آباد آ گئی۔
ارائیول ٹرمینل سے باہر نکلتے ہی دل یوں ہی گھبرائے جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ دوبارہ استقبال کو آئے لوگوں کی شکلوں کو باری باری دیکھتے ہوئے اسے ڈھونڈ رہی تھی، جس کے ساتھ تعلق بہت مضبوط تو تھا، مگر اس میں نہ دلی سکون تھا، نہ اعتبار، اور نہ کچھ نہ کسی نہ کسی جانب تو اب لگ کر رہنی تھی۔ وہ جذباتی پن میں ہی یہاں آنے کا فیصلہ کر بیٹھی تھی۔ سب کے چہرے پر پھیلنے والی خوشی نے یہ فیصلہ کروا دیا، اور اب وہ سارا وقت پچھتاوے کا شکار رہی تھی۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ کہیں نظر نہ آیا۔ دل کو نہ جانے خوشی ہوئی کہ مایوسی، جب 17-18 سالہ لڑکا اس کے سامنے پھولوں کا بوکے لے کر آیا۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام، ویلکم ٹو اسلام آباد، یہ پھول آپ کے لیے۔ وہ دماغ میں اندازے لگاتے جواب دینے لگی۔ وعلیکم السلام، آپ کون؟ وہ مسکرایا تو چہرے پر بہت درجہ معصومیت و خوشی تھی۔ میرا نام عاقب ہے۔ امسال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تو تم ہو عاقب؟ بھائی بڑے چرچے سنے ہوئے ہیں تمہارے تو۔ وہ کھل کر ہنس دیا۔ چرچے کہاں جی، واسف بھائی کے منہ سے میری بےعزتی سنی ہوگی۔ امسال اس کے درست جواب پر بھی نفی میں سر ہلاتے ہوئے مسکراتی، ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر پھول پکڑ لیے۔ پھولوں کے لیے شکریہ عاقب۔ شکریہ کی کون سی بات ہے باجی، لائیے اپنا سامان مجھے دے، گاڑی ادھر سائڈ پر موجود ہے، آئیے۔ سامان والی ٹرالی عاقب نے تھام لی اور وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی گاڑی تک آئی۔ پہلے عاقب نے پچھلی سیٹ کا دروازہ اس کے لیے کھولا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد دروازہ بند کرتا، سامان رکھنے کے بعد ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے کے بعد اپنی منزل کو باہر جانے والے راستوں پر گاڑی ڈال دی۔ جب رش سے نکل آیا تو امسال سے مخاطب ہوا۔ باجی آپ کو برا تو نہیں لگا ابسام بھائی خود آپ کو ایئرپورٹ پر؟ وہ تو روٹین کے مطابق آفس گئے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے گا کتنا مزہ آئے گا جب آپ اچانک سے شام کو اپنے سامنے دیکھیں گے۔ امسال نے کنفیوز سی نظروں سے عاقب کے رد عمل کو دیکھا، جو کہ امسال کے مطابق کچھ زیادہ ہی خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ عاقب میں میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی۔ عاقب نے گاڑی کی اسپیڈ تھوڑی کم کری۔ وہ کیا باجی؟ وہ یہ کہ میں پہلی دفعہ تم سے ملی ہوں، اس کے باوجود تم نے کیسے مجھے پہچانا؟ عاقب ہنس دیا۔ باجی آپ کو پہچاننا کوئی مشکل کام ہے بھلا؟ امسال اس لڑکی کو سمجھ نہ پا رہی تھی۔ اچھا مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ میں اتنی جانی پہچانی ہستی ہوں۔ عاقب کا سارا دھیان سامنے سڑک پر تھا۔ باجی ابھی آپ گھر تو جا رہی ہیں، خود ہی آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ وہ مزید کچھ نہ بولی، ویسے بھی آنے والے وقت نے اس کی ساری توجہ منتشر کی ہوئی تھی۔ ایئرپورٹ سے 20 منٹ کی مسافت کے بعد گاڑی ایک چھوٹے اور پوری طرح سبزے میں گھرے بنگلے کے سامنے رکی۔ عاقب نے نیچے اتر کر پہلے گیٹ کھولا اور پھر گاڑی پورچ میں جا رکی۔ اس وقت وہ دل میں شکر گزار تھی کہ ابسام منظر پر موجود نہ تھا۔ کچھ لمحے ہی صحیح سکون سے گزار سکتی تھی۔ باجی آپ اندر چل کر اپنا گھر دیکھ لیں، آپ کا سامان ٹھکانے پر رکھ کر آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ امسال کو چونکہ بھوک پیاس کچھ محسوس نہ ہو رہا تھا، اس لیے منع کر دیا۔ نہیں میرے لیے کچھ لانے کی ضرورت نہیں ہے، جب ضرورت ہوگی مانگ لوں گی۔ اچھا باجی سٹنگ روم اور بیڈ روم دونوں جگہ بزر موجود ہے، کوئی بھی ضرورت ہو بزر کر دیجیے گا، جن کی طرح فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ امسال اس کی مثال پر ہنس دی۔ دل سنبھل تو جائے گا پر سنبھلنے نہیں، تم ہی کوئی رستہ دکھلاؤ نا، بس یہی میں چاہوں کوئی بات کرو، ہے سونا میرا من تجھے بن آؤں نا، تورے نام کر دوں جو بھی ہے مجھ میں، تورے نام کر دوں جو بھی ہے مجھ میں، بولے بولے دل تیرا نام مجھ میں، بولے بولے دل۔ وہ گاڑی کی اسٹیئرنگ سے گونجتی عاطف اسلم کی آواز کو اس نے ہاتھ تھام کر بند کر دیا۔ ماتھے پر تیوری چڑھی ہوئی تھی، سارے فساد کی جڑ یہ بے غیرت دل ہے۔ یہ آواز بلند بڑبڑاتے ہوئے گاڑی کی بریک پر پاؤں کا دباؤ ڈالتے ہوئے ہارن مارا۔ دوسرے لمحے ہی گیٹ کھلتا چلا گیا۔ اس نے پورچ میں گاڑی کھڑی پہلی ایک گاڑی کے برابر میں لا کر اپنی کار کا انجن بند کر دیا، ساتھ والی سیٹ پر رکھا اپنا موبائل اور جیکٹ اٹھا کر باہر نکلا۔ آج آپ اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں؟ اندر کی طرف جاتے اس کے قدم عاقب کے سوال پر تھم گئے۔ مڑ کر عاقب کو دیکھا۔ محترم جناب عاقب صاحب، میں آزاد ملک کا ایک آزاد شہری ہوں، اس لیے جب میرا جی چاہے گا میں اس وقت گھر آؤں گا، میں تمہیں جواب دینے کا پابند ہوں ہی نہیں۔ ایڑیوں پر گھوم کر قدم پھر سے آگے بڑھا دیا۔ آپ کی آواز پھر آئی۔ تو آج موڈ خراب ہے کہ آفس میں کسی سے جھگڑا ہو گیا؟ اس نے موبائل سٹنگ روم میں کی ٹیبل پر پٹکنے کے انداز میں رکھا۔ وہ یار میرا موڈ نہیں، میں بذات خود سر سے پاؤں تک ایک خراب بندہ ہوں، اور جھگڑا کیوں ہوگا میرا کسی کے ساتھ؟ تو میں کوئی جھگڑالو قسم کا انسان لگتا ہوں کیا؟ ہاتھ میں پکڑی جیکٹ بھی یوں ہی صوفے پر پھینک دی۔ عاقب نے اس کی گاڑی میں سے نکالا، اس کا بریف کیس لے جا کر سیدھا اس کے بیڈ روم میں رکھ دیا، جبکہ وہ کھڑے کھڑے ہی ریموٹ اٹھا کر چینل بدلنے لگا۔ عاقب کمرے سے باہر آتے ہوئے پھر نہ چپ رہ سکا۔ ویسے اگر امسال باجی یہاں آ جائے تو آپ تب بھی کیا ایسے ہی سمکے رہیں گے؟ اس کے لب بھیج گئے۔ بری طرح عاقب کو گھورتے ہوئے وارن کیا، اس وقت میرے سامنے اس عورت کا نام مت لو،
اور وہ یہاں میرے پاس کیا لینے آئے گی؟ اس کا سب کچھ تو ادھر ہے جہاں وہ رہتی ہے، میں اس کے لیے ہوئی کیا؟ بقول شاعر کے زندہ ہے تو کیا ہے، جو مر جائے ہم تو کیا، دنیا سے خاموشی سے مر جائے گی ہم تو کیا۔ عاقب کے ساتھ ہی توبہ استغفار پڑھنا شروع کر دیا۔ مریم کے دشمن امسام نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسباب میں سر ہلایا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، اور جانتے ہو میرا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ میرا دل۔ ایسا کوئی بے غیرت دل ہے دن میں نہ جانے کتنی دفعہ اس کے لیے دھڑکتا ہے، جس کو ہفتوں کبھی میرا خیال بھی نہ آیا ہوگا۔ خیر آئی ایم سوری یار، آج میں سارا دن بہت اپسیٹ رہا، اس لیے تمہارے سامنے ساری بکواس کرا ہوں۔ میری باتوں پر غور نہ کرنا، میں بس تھوڑا فیڈ اپ ہوں۔ تم کھانا نکالو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ بیڈ روم کا دروازہ کھولتے ہی سیدھی نظر اس پر پڑی۔ آج بھی اس نے ایک نظر اس پر نہ ڈالی۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کرنے کے بعد وہ آ کر اس کے عین سامنے صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ ڈارک گرے ٹراؤزر میں سفید شرٹ کے اوپر سرخ ٹائی میں وہ تھکا تھکا سا آنکھیں بند کر کچن میں تک یوں ہی پڑا رہا، پھر آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھنے لگا تو ایک ٹک دکھتا چلا گیا۔ کافی دیر بعد اٹھا، جوتے اتارے اور واش روم کی سلیپر پہن کر دروازے کے پیچھے غائب ہوا تو امسال نے ایک دم سے رکی ہوئی سانس خارج کی۔ اس کی گئی ساری باتیں امسال کا بلڈ پریشر بڑھا رہی تھی، مگر وہ عاقب کے دیے گئے واسطوں کی خاطر خاموشی چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی، ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کر رہی تھی۔ جس وقت واش روم کے لاک کھلنے کی آواز آئی وہ فوراً ہاتھ پہلو میں گر کر گیا۔ وہ باہر آیا تو آف وائٹ شلوار سوٹ پہ ملبوس تھا، گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑ تھا، اس کے ساتھ آ کر بالکل پاس بیٹھ گیا، تولیہ ایک طرف اچھال کر بولا تو نظر نیچے اور لہجہ ہارا ہوا تھا۔ امسال تم ایک ہی دفعہ مجھے بتا دو، مجھے بتا کیوں نہیں دیتی کہ تم کیا چاہتی ہو؟ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد بھی وہ نہ بولا، پھر بولا ابھی کہتی ہے کہ مجھے لاہور تمہارے پاس رہنا چاہیے، اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میری کیسے بتاؤں کہ یہاں تو تم میرے ساتھ ہوتی ہو، وہاں جاتا ہوں تو بہت دور بہت اجنبی نظر آتی ہو۔ جب پرسوں میں نے تم سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہاں آ جاؤ، ٹکٹ بھی کروا دی تھی، پھر کیوں نہیں آئی ہو؟ جب صبح سے ابو نے کال کر کے بتایا کہ ہفتے دو بعد شاید آؤ، میں تب سے خود سے لڑ رہا ہوں، آج سارا دن کام کرنے کا بالکل من نہیں کیا، پر تم سے بچنے کے لیے آفس میں چھک مارتا رہا ہوں، گھر لیٹ بھی تمہاری وجہ سے ہی آیا ہوں، کیونکہ مجھے پتا تھا سامنے بیٹھی ملوں گی۔ تم نے میرے لیے وہ کہاوت بالکل سچ کر دی کہ دریا کے پاس پیاسا میں وہ ہوں، تم سامنے ہوتی ہو، بیٹھی رہتی ہو، ہاتھ بڑھا کر پکڑنے کی دیر ہوتی ہے وہیں قائم ہو جاتی ہو۔ وہ نہ جانے کو کیا کچھ بتاتا، مگر امسال کا سب جواب دے گیا۔ اس سارے وقت میں پہلی دفعہ سر اٹھا کر اس سے مخاطب ہوئی تو اچھل پڑا۔ تمہارا کھانا کمرے میں ہی لاؤں یا باہر بیٹھ کر کھاؤ گے؟ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ وہ اپنی جگہ بیٹھا سوچنے لگا کہ ہوا کیا ہے، پھر لگا شاید میرا الوزن ہو، اب حد سے بڑھ گیا ہے، جو آج وہ باتیں بھی کرتی نظر آئی ہے۔ آگے اگلی پل آگے بوتل کے شنچے سے حاضر ہوا، دانت نکالتے ہوئے جی بھائی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا تھوڑی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے عاقب کی بتیسی کو گھورا، دونوں ہاتھ پشت پہ باندھتے ہوئے پوچھا کیا ہم دونوں کے علاوہ بھی یہاں موجود ہے؟ عاقب کی معصومیت دیکھنے لائق تھی۔ وہ کون؟ اچھلتا ہوا کر عاقب کے سر پر کھڑا ہوا۔ کچن میں کون ہے؟ انتہائی سنجیدگی تھی اور عاقب کی بتیسی۔ کچن میں باجی امسال۔ وہ بے ساختہ ایک قدم پیچھے ہٹا۔ وہ کب آئی؟ عاقب نے بتایا شام 4 بجے کی فلائٹ سے، اسی سیٹ سے جو آپ نے بک کروائی تھی۔ آپ کے ابو کی صبح کال آئی تھی کہ ایئرپورٹ بھیج دوں، پر بھائی آپ کو سرپرائز دینے کے چکر میں نے نہیں بتایا۔ امسام نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ تمہارا سرپرائز تو اچھا ثابت ہوا ہے، اس کا مطلب پہلے اس نے میری کی کئی ساری بکواس بھی سنی ہے۔ امسام کی شکل دیکھ کر آپ کی ہنسی نکل گئی۔ یہی تو میرا مقصد تھا بھائی، جو آپ کے کمرے سے کبھی کبھی باتوں کی آوازیں آتی ہے وہ ان کی تصویر کے بجائے آج ہم براہ راست ان سے ہو۔ اس نے نرم نظروں سے عاقب کو گھورا۔ یہ بات اس کے سامنے کی نا تو جوتے کھاؤ گے، چلو اب کس کو یہاں سے۔ اچھا خاصا بدھو فیل کر رہا ہو۔ عاقب اپنی ہنسی دباتا نکل گیا۔ میری باجی نے کھانا لگا دیا ہے صاحب، آ کر کھا لیں۔ عاقب اتنا کہہ کر بھاگ گیا۔ باجی کا بچہ، اس نے ہاتھ پھیر کر بال سیٹ کیے، پھر خود سے کہا چلو بیچارے ترسے ہوئے شوہر بیوی کے ہاتھ کا کھانا نکلا کھانا کھاؤ۔ اپنی بات پر دلکشی سے مسکراتا چلو بیچارے ترسے ہوئے شوہر بیوی کے ہاتھ کا کھانا کھاؤ۔ اپنی بات پر دلکشی سے مسکراتا کمرے سے نکل کر ڈائننگ ٹیبل تک آیا۔ کھانا لگانے کے بعد وہ پانی کا جگ رکھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا، مگر کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائی۔ امسال جو کہ وہاں سے ہٹنے کا سوچ رہی تھی، اس کے اس رد عمل پر بادل نخواستہ
کرسی کھینچ کر بیٹھنے کے بعد پلیٹ میں چاول نکال کر تھوڑا سا رائتا ڈالنے کے بعد کھانے لگی۔ ابسام اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے پلیٹ میں سالن ڈال کر چپاتی کھانے لگا۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا۔ عاقب نے آ کر برتن اٹھائے اور چائے کا پوچھا۔ ابسام نے انکار کر دیا، جبکہ امسال نے اپنے لیے خود ہی چائے بنا لی۔ ابسام سٹنگ روم میں ٹی وی کھول کر امسال کا انتظار کرنے لگا، جو کہ کچن میں برتن دھوتے عاقب کے ساتھ باتوں کے دوران اپنی چائے پی رہی تھی۔ جتنے دن میں ادھر ہوں تم کام کی فکر چھوڑ کر اپنے امتحانات کی تیاری کرو، کل سے میں یہ سب دیکھ لوں گی۔ عاقب نے جواب میں کانوں کو ہاتھ لگائے۔ تو بس استغفار کیسی باتیں کر رہی ہے، ایسا تو عاقب کی موت کے بعد ہی ہوگا۔ عاقب کی باجی یہ سارے کام کرے، اور ویسے بھی کھانا پکانے کے علاوہ برتن دھونے کا مجھے جنون ہے۔ اگر یہ کام نہ کروں تو سبق بھی یاد نہیں ہوتا، سبق یاد نہ رہا تو فیل ہو جاؤں گا، فیل ہو گیا تو ابسام بھائی نے جو سارا خرچہ کیا ہے وہ تو ضائع ہو جائے گا ہی، اوپر سے بےعزتی الگ ہوگی۔ ان کے تو سبھی کولیگ و ماتحتوں کو علم ہے کہ میں اس سال سیکنڈ ایئر کے پیپر دے رہا ہوں۔ اندازہ لگا کر بتائیں ذرا آپ کے کام کرنے کا مجھے کس قدر نقصان اٹھانا پڑے گا، اور میری اماں جو میری چٹنی بنائے گی وہ الگ ہے۔ امسال نے ہنستے ہوئے اپنا کپ سنک میں رکھا اور اس کو شب بغیر کہتی باہر آ گئی۔ وہ تو کچن میں دیر لگا کر آئی تھی، امسال اپنے کمرے میں جا چکا ہوگا اور اس سے سامنا کرنے سے بچ جائے گی، مگر وہ نہ صرف باہر ہی موجود تھا بلکہ اسی کا منتظر بھی تھا۔ وہ اس کو اگنور کرتی اس کمرے کی طرف بڑھ گئی جو اس نے اپنے لیے چنا تھا۔ اس کا سامان بھی ادھر ہی موجود تھا۔ اس نے بیگ میں سے سادہ سا گرم سوٹ نکالا اور واش روم کا رخ کیا۔ لباس بدلنے کے بعد جلدی جلدی دانتوں کو برش کیا اور باہر آ گئی۔ عشاء کی نماز وہ کب کی پڑھ چکی تھی، ویسے بھی اب وہ 12:30 ہو رہے تھے۔ فوراً لائٹ وہ دروازہ بند کرتی بستر میں گھس گئی۔ یہاں لاہور کے مقابلے میں ٹھنڈ بھی زیادہ تھی۔ ہر طرح ذہن کی کھڑکیاں بند کر کے ساری توجہ سونے پہ مبذول کی۔ باہر سے ٹی وی بھی خاموش ہو گیا تھا، جس کا مطلب تھا ابسام بھی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ یہ سوچ اس قدر سکون بخش تھی کہ اس پر نیند کا غالب آنے لگی۔ تبھی دروازہ واہ ہوا اور اندر آنے والے نے ساری روشنی جلا کر بیڈ کے قریب پڑی کرسی کو اپنے مطلوبہ جگہ پر رکھا اور اس پر بیٹھنے کے بعد ٹانگیں بیڈ پر رکھ کر نیم دراز ہو گیا اور فوکس سارا امسال پر تھا، جس نے برا سا منہ بناتے ہوئے اپنا سر بھی کمبل کے اوپر کر دیا۔ او کم آن امسال، سیریسلی تم اتنا سفر کر کے یہاں سونے آئی ہو؟ وومین وی نیڈ ٹو ٹاک۔ بستر کے اندر سے ہی اس کی جھنجھلائی ہوئی آواز آئی۔ ضروری تو نہیں کہ آج ہی بات ہو، اگلے چند دنوں تک میں ادھر ہی ہوں، کل کر لینا جو بھی بات۔ اس کی بات منہ میں ہی تھی، اب سامنے ایک جھٹکے سے اس کے اوپر بڑا کمبل کھینچ کر کمرے کے دوسرے کونے میں پھینک دیا۔ وہ اس سے سنبھل کی توقع ہی نہیں کر رہی تھی، ہکا پکا رہ گئی۔ پہلا خیال دوپٹے کی طرف گیا جو کہ اسی کرسی پر رکھا تھا جہاں وہ برا جواب تھا۔ امسال کی سمجھ میں نہ آیا کہ فوری طور پر کیسے خود کو چھپائے۔ تیزی سے بیٹھ کر سے اتر کر کھلے پڑے بیگ میں سے شال اوڑھ کر اوڑھی اور غصے سے بھری اس کی سامنے آ بیٹھی، جس میں امسال نے بیڈ پر رکھی ٹانگیں نیچے رکھ لی۔ مسٹر ابسام سکندر، یہ ایک انتہائی گھٹیا ترین حرکت تھی، اور کون فضول لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ تم بہت سلجھے ہوئے سوبر انسان ہو، بولتے تو ہو ہی نہیں۔ میرے ساتھ تو یہ دوسرا واقعہ ہے کہ تم پہ ہماری باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی، اور سوبر پر اتنا بھی نہیں کہ کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے اجازت ہی لے جائے۔ امسال کے غصے کے جواب میں وہاں نرم سی مسکراہٹ تھی۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ مجھے تمہارے سوا کسی اور سے باتیں بگاڑنے کا رتی بھر شوق نہیں ہے۔ تم الٹا غصہ کر رہی ہو، اور میں مالک ہوں اس گھر کا، جس کمرے میں جی چاہے جا سکتا ہوں، اجازت مانگوں، اور وہ بھی اپنی ہی بیوی سے۔ واٹ ربش! کوئی اور اعتراض؟ امسال کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی گہری ہو گئی۔ ویسے تم ٹھیک ہی ہو، ہمیں ایک ہی دفعہ بات کر کے اس موضوع کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دینا چاہیے۔ پہلے میں اپنا مسئلہ تمہارے سامنے رکھتی ہوں۔ مسٹر جینس ہونا تو نکالو کوئی حل، مسٹر جینیس ہونا تو نکالو کوئی حل۔ ساتھ تمہارے میں رہنا نہیں چاہتی اور اپنے ماں باپ کی وجہ سے علیحدگی اختیار کر نہیں سکتی، تو بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ٹانگ پر ٹانگ جمائے، ایک ہاتھ کرسی کے ہتھے اور دوسرا ٹھوڑی کے نیچے رکھے گہری نظر سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ میرے ساتھ رہنے میں کیا مسئلہ ہے؟ جواب میں امسال نے ہمت کر کے براہ راست اس کی آنکھوں پہ دیکھا۔ میں نہیں جانتی کہ کیوں تم اتنے بھولے ہونے کی ایکٹنگ کر رہے ہو، اور یہ سب پیار و محبت کی بات ہے، کیا ہے یہ سب؟ ان سب باتوں سے تم ثابت کرنا کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیونکہ جو حقیقت ہے وہ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتی ہوں، تو پھر یہ دھوکہ دہی کس لیے؟ اس لیے میں نے اس سب کا ایک ہی حل سوچا ہے کہ تم مجھے لاہور ہی رہنے دو اور یہاں اپنی مرضی سے شادی کر لو۔ خالہ لوگ کچھ نہیں کہیں گے، اور جب کوئی اعتراض نہیں تو پھر کسی اور کی اہمیت ہی کیا رہ جاتی ہے؟ زندگی تمہاری ہے، تمہیں اپنی مرضی اور پسند سے جینی چاہیے۔ ابسام نے 2 بار تالیاں بجائیں۔
तुम्हें तो वकील होना चाहिए मिस तुम्हें तो वकील होना चाहिए इमसाल एजाज। क्या खूब तकरीर करती हो, मगर ये चाहती नहीं कि एक तरफ तुम मुझे मेरी अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने पर लेक्चर दो, फिर मुझे मेरी रज़ा भी अदा ना करो। मैं किन अल्फाज या किस ज़ुबान में कि कहूँगा तो ये बात तुम्हारी मोटी खोपड़ी में बैठेगी कि मेरी चाहत तुम हो, मेरी मर्जी तुम हो। इतने खुले अल्फाज में बता चुका हूँ, फिर भी तुम मेरा एतबार क्यों नहीं करती हो? अब क्या फिल्मी डायलॉग मारूं, चांद तारे तोड़ लाने की कस्में खाऊं, या तुम्हारे हिजर में गुजरे दिनों पर दास्ताने इश्क लिखूं? कोई ऐसा अमल जो मेरी की गई सारी बकवास को हकीकत साबित कर दे। इमसाल के आंसू देख कर सर पीट लिया। चलो अब रोने बैठ जाओ, यानी हद हो गई है। इधर बात शुरू करो, उधर बारिश शुरू हो जाती है। इमसाल की आंखों को साथी से पल्लू के साथ रगड़ा। तो और क्या करूं, हकीकत भी तो मुझे ही पता है ना, तो रोना भी तो मैंने ही है ना। तुमने ये शादी की है मुझसे इंतकाम लेने के लिए, और मुश्किल ये है कि किसी को ये नज़र ही नहीं आता। मेरे अब्बू तक तुम्हें बड़ा शरीफ समझ रहे हैं। इसने हैरत से अपने सामने काले और सुर्ख इम्तिजाज में मलबूस इंतहा आंसू बहाती औरत को देखा। अच्छा ये बताओ किस किस्म का इंतकाम बनता है तुम्हारा मेरी तरफ, तुम्हारी तरफ मेरा? इमसाल ने जोर शोर से बताना शुरू किया। अब्बू ने तुम्हें निखट्टा बोला था और मेरी शादी कहीं और कर दी। अब खाला ने भी तुम्हारा मेरी मोहब्बत में मजबूर होकर निकाह पढ़वा दिया। और वो क्या था, ठहरो अभी बता देती हूँ। मैंने इसी लम्हे के लिए संभाल कर रखा हुआ था। उठकर इब्साम की ताकुब करती निगाहों को नज़रअंदाज करती जाकर अपने हैंड बैग की अंदरूनी जेब से संभाल कर रखा हुआ चेक निकाल लाई, लाकर इसकी गोद में फेंक दिया। इतना बड़ा हक पैर रखकर लोगों को ये बताना है तो बताना, तो मैं तो कामयाब रहे हो कि उन्होंने इसी दौलत के लिए बेटी कहीं और ब्याही थी, आज मेरे पास ही वापस आ गई। और कुछ लोग तो यही समझते होंगे ना कि तुम्हारे निकाह में आई है इतने हक महर की वजह से हूँ। वो तो सोच रही थी अब आन फूट गया है तो घबरा जाएगा, मगर वो इसे तहम्मुल से बैठा रहा। बल्कि पूछा और कुछ? इंसान ने नाराज़गी से नजरें फेरी। आला दर्जे की हठधर्मी थी। पहली बात तो ये कि शादी की बात मुझसे अम्मी अब्बू ने नहीं बल्कि मैंने इनसे की थी। दूसरी ये कि तुम्हारे अब्बू से तुम्हारा रिश्ता पहले मैंने खुद मांगा था, फिर अम्मी अब्बू लोग को तुम्हारे घर भेजा था। और तीसरी बात ये कि तुम्हारे मुसलसल इनकार को इकरार में बदलने के लिए इजाज़ बाबू को आईसीयू का चक्कर लगाने का मशवरा भी मैंने दिया था। जब तुम लोग बाहर लॉबी में रो धो कर रही थी, मुसलसल इनकार को इकरार में बदलने के लिए इजाज़ बाबू को आईसीयू का चक्कर लगाने का मशवरा भी मैंने दिया। और जब तुम लोग बाहर लॉबी में रो धो रही थी, मैं और मामू अंदर बैठे ड्राई फ्रूट और चाय का लुत्फ़ उठा रहे थे। और अब आ जाते हैं तुम्हारे इस चेक की तरफ। तो बेगम, क्या तुम्हें मेरी माहाना तनख्वाह का इल्म है? यकीनन नहीं है। अब दिमाग की तसल्ली हुई कि नहीं? इमसाल को यकीन आया, मगर इब्साम के चेहरे पर लिखा था कि इसका एक एक हर्फ सच है। क्या इन्हीं बातों को सर पर सवार रखकर एंटी डिप्रेसेंट खा रही हो? और जो नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था, अफसान ने इसे दरमियान में टोक दिया। अगर तुम्हारे मुताबिक ये शादी तुम्हारी मर्जी से हुई थी तो तुम खुश क्यों नहीं थी? मुझे पता चला कि तुमने नया सूट तक नहीं बनवाया था और मूवी भी सारा वक्त सड़ी सी शक्ल बनाकर बैठे हुए हो। मूवी में भी। अब साम की हंसी निकल गई। चलो एक बात तो साबित हुई, बराह रास्त ना सही, मूवी में तो तुम मुझे गौर से देखती रही हो। और रहा तुम्हारा सवाल, तो भाई क्यों इतना बढ़ ढन कर जाता? मुझे कौन सा रवायती अंदाज में तैयार और मुद्दे से बीवी मिलने वाली थी? जिस तरह तुमसे 3 दफ़ा हाँ कहलवाने के लिए सारे पापड़ बेलने पड़े थे, मेरा तो मूड ही सख्त ऑफ था। वो निकाह तुमने मजबूर होकर कबूल किया था। जब अपनी खुशी और मर्जी से मुझे कबूल करोगी तब मैं भी खुशी का इजहार करूँगा। इमसाल कुछ देर तक पैर के अंगूठे से कारपेट को खरोंचती रही। तुम्हारी सारी वजाहतों, दलीलों और इजहार मोहब्बत सुनने के बाद भी अगर मैं ये कहूँ कि मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ, आज़ादी चाहती हूँ, तो इब्सात के चेहरे और आंखों से सारी मुस्कुराहटें गायब हो गई। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? बड़े संजीदा और ठहरे हुए लहजे में किए गए सवाल के जवाब में इब्सात में इतना भी हौसला ना था कि सर उठाकर इसकी नज़र से नज़र ही मिला सकती। कितनी देर गुजर गई, दोनों को खामोशी की चादर ओढ़े बैठे हुए। वो सर झुकाए आंसू बहाती रही। वो गाल के नीचे हाथ रखे बैठा, इसके झुके सर को काहे बकाहे आंसू साफ करने के लिए उठते हाथ की हरकत को देखता रहा। जानती हो, मुझे तो बिल्कुल भी पहले वाले इंसान महसूस नहीं होते हो, बहुत अजनबी से लगते हो। इसने माथे को मसला और बोला, क्या इसलिए रो रही हो? इसने अपना सर टफी में हिला दिया। तो फिर क्यों रोती हो? इंसान ने अपने दुपट्टे के पल्लू से नाक रख ली और बोली, मुझे खुद इल्म नहीं कि क्यों मैं तुम्हारे सामने कमज़ोर पड़ जाती हूँ। हालांकि रोती तो मैं तब भी नहीं थी जब फरीद की अम्मा मारती थी,
تب آنکھ میں ایک آنسو تک نہ آیا تھا جس دن فرید نے دوسری شادی کی تھی، نہ ہی اس دن رونا آیا جب اس نے طلاق بھیجی۔ میں تمہارے سامنے آتے ہی کیوں جی چاہتا ہے کہ اتنا روؤں کہ میرا وجود بھی آنسوؤں میں بہہ کر ختم ہو جائے۔ اس نے سر اٹھا کر براہ راست ابسام کی آنکھوں میں دیکھا۔ دونوں پلکیں چپکائے بغیر ایک دوسرے کی نظروں میں دیکھتے رہے۔ ابسام اپنی جگہ ساکھ تھا۔ یکدم اس کے وجود میں حرکت پیدا ہوئی۔ کرسی چھوڑ کر کھڑا ہونے کے بعد اس نے ابسال کا ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا کیا اور سختی سے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ ابسال کے آنسو اب اس کی شرٹ بھگو رہے تھے اور اس کے کان کے قریب سرگوشیاں کر رہا تھا۔ I am so sorry، جو بیت کیا ہوا ہے جانا، اس کو برا خواب سمجھ کر بھلا دو۔ اس نے ابسال کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ Would you give me the honor to take you on a date؟ رو رو کر سرخ ہوئے چہرے پر ابسام کی فرمائش پر ہنسی دھڑک بن کر پھیلی۔ اس کو ہنستا دیکھ کر جواب میں وہ بھی کھل کر مسکرایا۔ سوچا جا سکتا ہے کہ کچھ پتہ چلے کہ کہاں لے کر جاؤ گے، اس نے شرماتے ہوئے کہا تو ابسال اپنی جگہ حیرت سے جم گیا اور گہری نظروں سے اسے غور سے دیکھنے لگا۔ ابسال مسلسل نظر چرا رہی تھی، ہاتھ بڑا اٹھا کر ابسام کے چہرے کا رخ دوسری طرف کر دیا، مگر ابسام کی خاموشی اور سنجیدگی میں کوئی فرق نہ آیا تو خود کو اس کے بازو کے حصار سے نکالنے کی کوشش میں دھمکی آمیز لہجے میں بولی، اگر اس طرح سے دیکھنا بند نہیں کرو گے تو میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ مسلسل اپنے دائیں ہاتھ سے ابسام کے چہرے کو بائیں طرف موڑ کر رکھا۔ ابسال، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ ابسال کی خوبصورت ہستی جل ترنگ بکھیر گئی۔ بدھو، ابھی تو میں نے ڈیٹ کے لیے ہاں نہیں کیا، تم پرپوز پر بھی آ گئے۔ اب سمجھ میں آیا کہ تم ابھی تک کیوں سنگل گھوم رہے ہو، یوں ہی پہلی ڈیٹ پر ہی پرپوز کر کے لڑکیاں دور بھگا دیتے ہوں گے۔ اس نے ابسال کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور مسکراتے ہوئے بولا، اصل میں پہلا تجربہ ہے اس لیے غلطیاں کر رہا ہوں، تم بس شادی کے لیے ہاں کر دو۔ آئی پرومس کہ تمہارے علاوہ کبھی کسی لڑکی کو پہلی ڈیٹ پر نہ ہی تو پرپوزل دوں گا نہ ہی آئی لو یو بولوں گا۔ ابسال نے اپنے بالکل قریب کھڑے اپنے ہینڈسم شوہر کو پہلی دفعہ نظر بھر کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دلکشی سے مسکرا رہا تھا۔ ابسال نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے ہاں کر دی۔ ابسال نے سر پیچھے کو گرا کر اونچی آواز میں یپی بولا اور ابسال کے ماتھے پر بوسہ دے کر اس کو خود میں چھپا لیا۔ بعض اوقات خوشیاں آنے میں تھوڑی تاخیر کر دیتی ہے مگر آتی ضرور ہے۔ وہ ابھی شاور لے کر نکلی تھی، گیلے بال پشت میں بکھرے ہوئے تھے، گرمی ہونے کے باوجود اس کو سردی سے محسوس ہو رہی تھی، اس لیے تشادوں پہ چادر ڈال کر باہر صحن کے اس کونے میں بچھی کرسیوں میں سے ایک پہ آ کے بیٹھ گئی، جہاں دوپہر میں تو گھنی چھاؤں تھی پر اب جاتی ہوئی دھوپ کی شعاعیں اپنی نرمی بکھیر رہی تھی۔ ابھی بیٹھی ہی تھی جب ابھی اندر سے کارڈ لیس فون لے آئی، ابسام کی کال ہے، بات کر لو، مگر یاد رکھنا آج کوئی الٹا سیدھا پروگرام نہ بنانا، نہ ہی میں گھر سے باہر جانے دوں گی۔ اس کو فون دیتے ہوئے وہ واپس اندر چلی گئی۔ اس نے گہرا سانس لے کر فون ہولڈر سے ہٹا کر کان سے لگایا، تمہیں بڑا شوق ہے نا مجھے میری ماں سے ڈانٹ پڑوانے کا، تم تھی کہاں، پچھلے آدھے گھنٹے سے میں 10 کالز کر چکا ہوں۔ ہاں تو انسان تھوڑا عقل کا استعمال کر لے، اگر بندہ مصروف بھی تو ہو سکتا ہے۔ نہیں، میں گھبرا گیا تھا کہیں تمہاری طبیعت نہ خراب ہو، اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو آپ کی خالہ حضور اسی وقت آپ کو الرٹ کر دے گی، اس لیے ابھی آرام سے اپنے کام کریں۔ شیرو کیسا ہے، زیادہ تنگ تو نہیں کرتا؟ نہیں، دن میں تو کھیلتا رہتا ہے، بس کبھی کبھار ضد کرتا ہے گود میں اٹھاؤ۔ ابھی کدھر ہے؟ اپنے بابو کے ساتھ مٹر گشت کرنے نکلا ہوا ہے۔ یار تم گھر واپس کب آؤ گی؟ ظاہر بات ہے ڈیلیوری کے بعد آؤں گی، اور میں اتنی دیر کیا کروں گا؟ بھول رہے ہو تو یاد کرا دوں، مجھے امی کے یہاں آئے ہوئے ابھی صرف 3 دن ہوئے ہیں اور 3 دن تم کسی نہ کسی بہانے سے چکر لگا گئے ہو، اس لیے خود کو زیادہ مظلوم ظاہر کرنے کی کوشش نہ ہی کرو۔ ایک کام تو کرو، جی فرمائیے، باہر گیٹ پہ آؤ۔ اب صاحب ڈونٹ ٹیل می دیٹ یو آر آؤٹ سائڈ دا ہاؤس۔ یار میں نے کھانے کے لیے میز بک کروایا ہوا ہے، اگر نہ گئی تو 10,000 کا نقصان ہوگا۔ مجھے ابھی فون کر کے گئی ہے کہ میں باہر کہیں نہ جاؤں، تو مجھ سے چوری آ جاؤ۔ اب صاحب میں تمہاری حرکتوں سے بڑی تنگ ہوں، اب صاحب دل میں بھی تمہارے لڈو پھوٹ رہے ہیں، اس لیے ڈرامہ بند کرو، باہر آؤ، اب اس پہ امی کی ڈانٹ تم ہی کھاؤ گے۔ اس نے فون بند کیا، اپنی جگہ سے اٹھی اور دھیمے دھیمے قدم اٹھاتے اندر چلی آئی۔ اس کو دیکھتے ہی امی کے کچن کے دروازے سے سڑ نکلا۔ ہو گئی بات؟ کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں جی ہو گئی، کچھ خاص نہیں، بس حال چال پوچھا۔ تم یہ جوس پی لو اور ذرا لیٹ کر کمر سیدھی کرو، آج سارا دن چلتی پھرتی رہی ہو، مجھے تو ڈر ہی آتا ہے۔ کہا بھی ہے چلو آرام سے جا کر آپریشن کروا کر بچہ گھر لے آتے ہیں، پر تمہیں کون سمجھائے، اب ضروری تو نہیں نہ کہ پہلا بچہ نارمل ہو گیا ہے تو دوسرا بھی نارمل ہوگا۔ ڈاکٹر کی دی گئی ڈیٹ سے 3 دن اوپر ہو چکی ہے اور یہاں ابھی تک کوئی ہلچل ہی نہیں ہوئی۔ مجھے کیا کہتی ہے، اپنی نواسی سے پوچھیں، آپ بھی میری ڈرپوک ہے، لوگ آپریشن سے بھاگتے ہیں اور آپ نارمل کے نام سے بھاگتی ہیں۔
مجھے بس تمہاری فکر ہے، اللہ خیر خیریت سے کام کر دے، میں اپنی ذمہ داری پہ تمہیں گھر لائی ہوں، میں نہیں چاہتی اللہ مجھے کوئی اونچ نیچ ہو، اللہ معاف کوئی اونچ نیچ ہو۔ امسال نے آگے بڑھ کر ان کو گلے لگایا اور گال پہ پیار کیا۔ اتنے سارے لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہے، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، آپ ہی جاؤ، جا کر لیٹ جاؤ اور میں جوس بھیجتی ہوں، جی اچھا۔ وہ کمرے میں آئی، شال اتار کر الماری میں لٹکی چادر نکالی، اوڑھ رہی تھی جب نجمہ اندر آئی۔ آپ کہاں جا رہی ہے؟ نجمہ کو امی نے امسال کی شادی کے بعد کام کے لیے رکھا تھا، دن میں گھر کے کام کرتی اور رات سے پہلے اپنے گھر واپس چلی جاتی۔ 17-18 سال کی بڑی باتوڑی لڑکی تھی جس کو بولتے دیکھ کر ہمیشہ امسال کو عاقب یاد آتا تھا، جو اب خیر سے گریجویشن مکمل کر کے اب صاحب کے توسط سے ایک ادارے میں نوکری کر رہا تھا۔ اتنی اونچی آواز میں گلا پھاڑنے کی کیا ضرورت نہیں ہے، ادھر ہی ہوں، تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہی ہوں، تم اس کرسی سے پر بیٹھ کر 10 گھنٹ یہ جوس کا گلاس ختم کرو، اس کے بعد باہر جا کر امی کو میرے جانے کی اطلاع کرنا۔ یاد رکھو اس سے پہلے شور کیا نا تو اس عید پہ نیا جوڑا نہیں دلواؤں گی، پر بڑی بی بی نے مجھ پر غصہ کرنا ہے۔ کوئی بات نہیں، یہ لو، یہ پکڑو۔ اس نے اپنے ہینڈ بیگ میں سے 1000 کا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھا۔ گھر جاتے ہوئے راستے میں سے آئس کریم لے کر کھا لینا، ڈانٹ کا سارا اثر ختم ہو جائے گا، آپ نے مجھے رشوت خور بنا دیا ہے۔ یہ رشوت نہیں ہے، ٹپ ہے، ٹپ۔ اچھا اب اگر میرے نکلنے کے بعد پچھلے دروازہ بند کر کے 3 منٹ بعد کمرے سے نکلنا۔ وہ چادر سے اچھی طرح اپنے وجود کو ڈھانپنے کے بعد دوسرے دروازے سے نکلنے لگی تو نجمہ بولی، جوس تو پیتی جائے، تم پیو، میں باہر سے پی لوں گی، اور آگے بڑھ گئی بغیر آواز پیدا کیے۔ بیرونی گیٹ کا چھوٹا پٹ کھول کر گردن باہر نکالی۔ ابصاب کی گاڑی تھوڑی دور کھڑی تھی مگر اس کو دیکھ کر آگے آ کر گیٹ کے سامنے رک گئی۔ امسال کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی آگے بڑھا دی، لبوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی، جینس کے اوپر کالی شرٹ میں وہ اپنے آدھے سفید سر کے ساتھ بڑا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ تھینک یو فار کمنگ۔ مجھے تھینک یو مت بولو، بس واپسی پر جو تمہاری پٹائی ہونی ہے اس کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار رکھو، بات کی بات بعد میں دیکھی جائے گی، اس وقت ہمارے سامنے ایک بڑی خوبصورت شام ہے جسے ہم اور خوبصورت بنائیں گے۔ واہ واہ واہ، کیا کسی شاعر کی روح آج سمائی ہے، بس جی بیوی کی محبت نے شاعر بنا دیا ہے مگر کبھی غرور نہیں کیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ڈیٹ پر؟ اف اللہ میاں، میں اس لفظ تک آ گئی ہوں، ہماری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، اتنی پرانی ریلیشن شپ میں ڈیٹ نہیں ہوتی، وہ تو بور لوگوں کے لیے نہیں ہوتی، زندہ دل اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے میاں بیوی کے لیے شادی کے 50 سال بعد بھی ہر دن ڈیٹ ہے۔ تمہاری شکل دیکھ کر لوگ تمہیں انتہائی شریف سمجھتے ہیں، وہ تو میں ہوں، ہاں جانتی ہوں کتنے شریف ہو۔ ڈونٹ ٹیل می مسز ابصاب کہ تمہیں میری شرافت پر شک ہے، کوئی ایسا ویسا تو کس طرح دور ہو سکتا ہے؟ صرف اس صورت میں کہ تم ہر ہفتے یہ ڈیٹ کھیلنا بند کر دو، اور پلیز بتا دو آج ہم ڈنر کے لیے کہاں جا رہے ہیں۔ آج کا انتظام ذرا ہٹ کر ہے، نہ صرف ڈنر ہوگا بلکہ مووی نائٹ بنائیں گے، ہاں ہاں، 9 منتھ کی ہیولی پر پریگننٹ عورت 2.5-3 گھنٹے کے لیے سینما میں بیٹھے گی، دماغ تو ٹھیک ہے؟ ہم مووی سینما میں نہیں دیکھ رہے تو پھر سرپرائز بھی کسی چڑیا کا نام ہے مثال؟ چلو جی ایک اور سرپرائز، اب اللہ کرے بھی طبیعت کوئی سرپرائز نہ دے دے، انشاءاللہ سب ٹھیک رہے گا، ڈونٹ یو وری۔ اس سے ہاتھ بڑھا کر مثال کے بڑے ہوئے جسم پر ہاتھ رکھا اور پیار بھری نرم نظر سے اسے دیکھا جو آج کل نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت ہو رہی تھی۔ اس نے گاڑی ایک گیٹ پر روکی، ہارن دینے کے بجائے کی دیر تھی، دوسری جانب سے دروازہ کھل گیا۔ ابصال سوالیہ نظر سے اس کو دیکھ رہی تھی جس کا سارا دیہات سامنے تھا۔ ایک لمبے سے راستے کو عبور کرنے کے بعد گاڑی رک گئی۔ یہ کس کی جگہ ہے؟ یہ میرے اس دوست کی جگہ ہے جس کی بیوی ڈاکٹر ہے، یاد ہے ہم ان کی بیٹی کی شادی پر گئے تھے؟ ہاں، تو کیا وہ لوگ اب مستقل یہی رہتے ہیں؟ نہیں رہتے تو وہ اپنے پرانے گھر میں ہی ہے، مگر آج ادھر آئے ہوئے ہیں۔ اب مزید سوال و جواب کو چھوڑو اور نکلو باہر، بلکہ رکو میں مدد کرتا ہوں۔ اپنی جانب سے نکل کر امسال کے دروازے پر آیا، دروازہ کھول کر اس کا ہاتھ تھام کر باہر نکلنے میں مدد دی۔ ایک دم اٹھ کر کھڑے ہوتے ہی امسال کو اپنی کمر میں ایک درد کی لہر دوڑتی محسوس ہوئی جو آج کل عام سی بات تھی، اس لیے وہ اگنور کر گئی۔ ان کے گرد لش گرین گراس اور اسی رنگ کے اونچے اونچے درخت تھے، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، ورنہ آج کل حبس نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ اگست کا مہینہ تو پسینے چھڑانے کے لیے مشہور ہے، اس ماہ میں حبس زیادہ ہوتی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر رہائشی عمارت کی مخالف صف میں چل پڑا۔ آگے مصنوعی پہاڑی بنی ہوئی تھی جس پر سے ہوتے ہوئے وہ لوگ ادھر دوسری جانب اترتے، سامنے کا منظر دیکھ کر امسال نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ چکور کی شکل بنا کر چاروں کونوں میں بانس کے ڈنڈے فٹ کیے گئے تھے جن پر لائٹنگ کی گئی تھی، کچھ لڑکیاں نیچے لٹک رہی تھیں، پر زیادہ تر فریم کے اوپری حصے کو ہالے کی صورت میں گھیرے ہوئے تھی جس کے اندر ایک دو
सीटर काले रंग का सोफा सेट पड़ा हुआ था। सामने मेज पर खाना सर्व करके ढाँप कर रखा था और सबसे दिलचस्प चीज़ वो 60-65 इंच की एलसीडी स्क्रीन थी जिस पर इस लम्हे जॉन लेजेंड के गाने ऑल ऑफ मी की वीडियो चलने लगी थी। हल्का हल्का म्यूजिक सारे माहौल को और भी असर बना रहा था। इमसाल ने गर्दन मोड़ कर अब्साम को देखा तो आंखों में नमी थी। तुम्हारी मोहब्बत मुझे मोतबर करती है अब्साम, मुझे अपना आप अच्छा लगने लगता है। तुम्हारी मोहब्बत मुझे मोतबर करती है अफ़साम, मुझे अपना आप अच्छे लगने लगता है। क्या मोहब्बत इतनी ताकतवर होती है जो आपके दिल की इस खूबसूरत सी रफूगरी कर दे कि भूले से कभी कोई गम याद ना आए, ज़िंदगी पर अल्लाह की ज़ात पर यकीन और भी महकम कर दे, इंसान का इस बात पर ईमान कामिल हो जाए मैं अकेली नहीं हूँ, कोई है जो हर लम्हा मुझ पर नज़र रखे हुए है। मैं गिर गई थी, उसने मेरी ज़िंदगी में तुम्हें भेज कर मुझे फिर से उठा दिया। अफ़साम की उसकी हाथ पर गिरफ्त और भी मजबूत हुई, हाथ उठाकर लबों से लगा लिया। आर यू हंग्री? वो बस नम आंखों समेत मुस्कुराती। यस प्लीज़। वो दोनों इस चकोर के अंदर आए। ऊपर खुला आसमान नीले ढांपे हुए था। जब सामने उसके लिए कुर्सी खींची और फिर अपनी जगह पर भरा जमान हुआ। उसी पल में बावर्दी उसी पल में एक बावर्दी बेरा करीब की कॉटेज से बरामद हुआ। अमसाल ने बेरे को देखते अफसाम की जानिब भवें उचका कर देखा। जवाब में उसने कंधे उचका दिए। बेरे ने आकर डिशेस पर रखे ढक्कन हटाए। स्टिक स्टिक की खुशबू ने मुंह में पानी भर दिया। लैम्प स्टिक के साथ सॉस और रोस्टेड आलू थे, साथ में रशियन सलाद मौजूद थी। पेरा दोनों के ग्लासों में स्प्राइट डालने के बाद मेज़ के ऊपर रखी मोमबत्ती जलाकर वापस मुड़ गया। अफसाम साहब, इस सारे सड़े के पीछे किसके जहन की मेहनत है? तुम इसको अपने सामने बैठा हुआ देख रही हो। एक सूरत में ये ज़रूर कहना चाहूँगी मैं बहुत मुतासिर हुई हूँ नवाज़िश जनाब की, सच्ची में, मगर एक मसला है। वो क्या? वो अपना हाथ रोक कर पूरी तरह से उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। मसला ये है कि मैं उठा के लटका कर कुर्सी पे ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक ही बैठ सकती हूँ क्योंकि मेरे पाँव की सोजिश और ज़्यादा हो जा रही है। ओह, मुझे इसका ख्याल क्यों नहीं आया? ये कहते ही वो अपनी जगह से उठा, पैरे को आवाज़ दी, इंसान को सोफे पर बैठने का बोला। पैरे के साथ इस दफ़ा एक लड़की भी बाहर आई जिसके हाथ में एक पैरों वाला छोटा टब था जो उसने लाकर अमसाल के सामने ज़मीन पर रख दिया। अमसाल हैरत से इसकी शक्ल देखने लगी जो कह रही थी, फिर अपने पाँव पानी में रखे। कर मान कर पैर नीम गर्म पानी में रख दिए। जब वो परसकून होकर बैठ गई तो अब सामने उसकी गोद में नैपकिन डालने के बाद खाने की प्लेट उसके थमाई। पैर ने एक स्टूल सोफे के करीब रखकर इसमें दोनों के ग्लास और सलाद वगैरह रख दिए। दूसरा मेज़ वहाँ से हटा दिया। सॉरी, मैं मेज़ पर बैठ कर कैंडल लाइट डिनर एंजॉय नहीं कर पाई। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी आई थिंक पेरेंट्स होने की वजह से हमारा कैंडल लाइट ऐसा ही होना चाहिए। अभी तो अपना शेरू नानी के पास है, वरना अभी तक सारी सेटिंग का पोस्टमार्टम कर चुका होता। हाय, क्यों याद करवा दिया? अब मैं उसके बगैर यहाँ आने पर गिल्टी फील कर रही हूँ। इसको भी साथ लेकर आना चाहिए था। हाँ, ताकि जब तुम्हारी इस ग्राउंड में दौड़ लगवाता तो कम से कम लेबर पेन तो स्टार्ट हो जाती। इसी वजह से मैंने बहुत दुआएं की थी, या अल्लाह इस दफ़ा बेटी मिल जाए। लड़के तो 2 मिनट भाई एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते। अलमा साहबा की बेटियाँ कितनी क्यूट है ना, फजूल की उछल कूद करती है। वो 3 है और माँ को कोई फिक्र नहीं होती। और मेरा एक था जिसने मजाल है कभी किसी फंक्शन में सुकून से इंजॉय करने दिया हो। और जब उसने अपने जूतों वाली पॉलिश से अपना फेशियल किया था, अब शाम की याद करवाने पर इंसान को अच्छू लग गए। तिलकते बचा, हाय मेरी किस्मत, तो बापू राफ्ता उसके पास से बहुत सारा शू पॉलिश की बदबू आती रही थी। सारा चेहरा, सारे हाथ बाजू और इस सारे काम में इसको सिर्फ 3 मिनट लगे थे। 3 मिनट के लिए वासिफ अपने कमरे से निकल कर किचन तक आया था। वापस गया तो बाबा जी तो साहब जी अफ्रीकी साथ बने बैठे थे। और जब टीवी ख़राब कर दिया था तुम आज तक मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने को इधर लाए हो। वो टीवी मुझे नहीं भूलता। हाय, उसकी कलर ट्यूब इस कदर शानदार थी, ये महसूस ही नहीं होता था कि आप टीवी देख रहे हैं। ऐसा लगता था इंसानों को असल में अपने सामने देख रहे हैं। और शेरू ने उस टीवी को कैसे ख़राब किया, ये बात आज तक सिर्फ एक मिस्ट्री है। अब साहब बहुत भी मुस्कुरा रहा था। बोला, जो तुम्हारे ड्रेसिंग टेबल पर तरतीब से सजे परफ्यूम्स लिपस्टिक के साथ हुई है, मुझे उस पर दिली अफसोस है। अब हंसती चली गई। उसने मेरी एक लिपस्टिक नहीं छोड़ी, सबको तोड़ मड़ोड़ कर सारे शीशे पर डिज़ाइन बनाए। उकता कर मैंने वहाँ से हर चीज़ हटाकर अलमारी की सबसे ऊपरी खाने में रखी है क्योंकि दराज की चाबी लगी रह जाती थी, इसको मौका मिल जाता था। इन गुज़रे 3 सालों में शेरू ने तुम्हें बहुत तंग किया है। जब ठीक नहीं होता
تو راتوں کو تمہیں سونے بھی نہیں دیتا؟ کیا اس ساری مشقت نے تمہیں بدل کیا؟ کیا تم یہ سوچتی ہو کہ کاش یہ نہ ہی ہوتا؟ استغفر اللہ، کیا الفل بول رہی ہے شیرو؟ میری سب سے بڑی خوشی ہے، وہ جتنا مرضی شرارتی ہے مجھے بھی پھر بھی جان سے بڑھ کر عزیز ہے۔ میں تو ماں ہوں۔ تم بتاؤ نا، تمہارے آفس کے ڈاکومنٹس پر استجائے گرا دی تھی، کیا اس بات میں تمہیں اس سے نفرت ہوئی؟ صاحب کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی۔ وہ ایک بہت ہی کانفیڈینشیل فائل تھی جس کی اور کاپی بھی میرے پاس نہیں تھی۔ اس کے ضائع ہونے پر میرا بہت نقصان ہوا تھا، مگر آئی مسڈ سے مجھے شیروں سے پہلے دن جیسی ہی محبت ہے جو گزرتے دن کے ساتھ زیادہ ہوتی تو ہوتی ہے، کم نہیں۔ اس کے بغیر میں اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یوں ہی باتوں باتوں میں انہوں نے کھانا ختم کیا، میرا آ کر برتن لے کے آؤ اور ان کو میٹھے دے کے آ۔ جب وہ فالودے کے پیالے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، وہی لڑکی واپس آئی، اس کے پیروں کو پانی سے نکال کر تولی سے خشک کیا اور پھر ایک صوفے کی اونچائی کے اسٹول پر رکھ کر دھیرے دھیرے مالش کرنے لگی۔ ابسال کو اتنا سکون آیا، بے اختیار آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ ابسال اس کو صوفے کی پوچھ سے ٹیک لگاتے دیکھ کر ہنستے ہوئے بولا، لگتا ہے میری پلاننگ کام کر رہی ہے، تمہیں یہ سب اچھا لگ رہا ہے؟ صرف اچھا لگنا بہت چھوٹا کمپلیمنٹ ہے، پہلے تو لگ رہا تھا جنت میں بیٹھی ہوں۔ بیسٹ ڈنر تھا ہے، تھینک یو، یو آر موسٹ ویلکم، مگر ایک بات ابھی بتانی باقی ہے۔ وہ کیا؟ میں نے کاٹیج کرائے پہ لیا ہے۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ بس اس سے ہی، مجھے ایک ہفتے کی چھٹیاں ہیں، سوچا آب و ہوا تبدیل کی جائے۔ واہ کیا شاندار انداز ہے، تم جو سوچ رہی ہو نا، تمہاری اور میری ماں نے وہ ہونے نہیں دینا۔ ابھی اس کی بات منہ میں ہی تھی جب سامنے کے فون کی گھنٹی بجی۔ لو جی، ہو گئی دشمنوں کو خبر۔ اس نے مرماتے ہوئے فون جیب سے نکالا اور اسکرین ابسال کی طرف کی جس پہ امی حضور لکھا آ رہا تھا۔ اس کی شکل دیکھ کر ابسال کی ہنسی چھوٹ گئی۔ چلو رانجھے، فون اٹھاؤ۔ ابسال نے مصنوعی گھوری سے نوازتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ جی امی جی، جی امی جی کے بچے کوئی عقل ہے یا سارا سر دھوپ پہ سفید کیا ہے؟ ابھی میری عمر صرف 28 سال ہے، اب سر وقت سے پہلے سفید ہو گیا تو کیا کروں؟ بڑی باتیں آتی ہیں، کدھر ہے وہ؟ اور تمہاری بیوی اور کون؟ تمہاری بیوی اور کون؟ وہ یہ میرے پہلو میں بیٹھی دانت نکال رہی ہے۔ ابسال نے ایک ہاتھ اس کے بازو پہ چڑھا۔ کچھ دن سکون سے نہیں نکال سکتے ہو؟ میں تو بڑا خوش ہوں کہ یہ اپنی ماں کے گھر گئی ہوئی ہے، میں بھی ذرا آزادی سے 4 دن انجوائے کروں گا۔ مگر اس کو سمجھائے، ابھی آدھے گھنٹہ پہلے فون کر کے بولی میرا فالودہ کھانے کو بڑا دل کر رہا ہے، کہیں باہر لے جاؤ۔ اب اگر بات نہ مانتا تب بھی اس نے تانے مارنے تھے۔ حالہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ابھی سے پوچھ لے کس نے کس کو فون کیا تھا۔ ابسال وہ تو پاگل ہے، تم ہی خیال کر لیا کرو، اللہ معافی دے، یہ دن یوں لور لور پھرنے کے نہیں ہے۔ ابھی فکر نہ کرے، کسی فوڈ شاپ وغیرہ پہ نہیں ہے، بڑی پرسکون جگہ پہ لایا ہوں، ڈاکٹر بھی قریب ہی ہے، آج رات یہ یہیں پر ہے، آپ خالہ کو بھی بتا دینا۔ ٹینشن نہ لے، میں ہوں نا، کیسی ٹینشن نہ لوں، تم اپنی تو بات ہی نہ کرو، بے وقوف کہیں گے۔ ابسال نے دونوں بازو ہوا میں بلند کر کے بغیر آواز کا نعرہ مارا، یاہو، جبکہ وہ مسکین سی صورت بنائے اپنی ماں امی کو بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا بات کرتی ہے ماں، آپ ہی میری صلاحیوں کی تعریف نہیں کرنی تو دوسرے لوگ کیا میری قدر کریں گے؟ میرے آفس میں مجھ سے زیادہ ذمہ دار آدمی کوئی نہیں ہے، اور آپ ہر دفعہ لاپرواہ کہہ کر میری ہاتھ پکڑا دیتی ہے۔ دشمن آپ کی بات سے بہت خوش ہو رہے ہیں۔ اس کا اشارہ ابسال کی جانب تھا۔ 2 4 تسلی کے بول بولنے اور 2 3 4 وعدے کرنے کے بعد ماتھے سے دیکھا پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا، آج آپ کے چھوٹے بیٹے کا انٹرویو تھا، کیسا گیا؟ اللہ جانے کیسا گیا ہے، وہ تو اس کا ایسے تھکا آیا تھا جیسے انٹرویو دے کر نہ آیا ہو بلکہ کسی میزبان میں دوڑ کر آیا تھا۔ آدھے ساتھ سو گیا، پھر اٹھ کر شام سے باہر نکلا ہوا ہے، ابھی تک واپس نہیں ہوئی۔ سمرا کی کال آئی تھی، کہہ رہی تھی ابھی کو بتا دینا کل مری سے واپس آ رہی ہوں، یاد سے میری ساس کو فون کر دے کہ سمرا کو 2 ماہ کے لیے میکے بھیج دے، یہ لڑکی بس میری ناک کٹوائے گی۔ 2 ہفتے بری رہ کر بھی اس کا دل نہیں بھرا، ساس اس کی بیچاری بیمار عورت ہے، گھر میں لاکھ نوکر صحیح پر اس کی ضرورت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تم نے کہہ دینا تھا آرام سے اپنے گھر بیٹھو، جب خیر سے میرے فلک شیر کا بھائی یا بہن آ جائے تو دیکھتے آ جانا، یہ نیک کام آپ خود ہی کیجیے گا۔ میں تو کہتا ہوں بیچاری کے پاس یہ جو 4 دن آزادی کے ہیں اس کو گھومنے پھرنے دے، جب عبداللہ کی اسکولنگ سٹارٹ ہوگی پھر کہاں ایسا آ جایا کرے گی۔ اب صاحب تم اپنے بہن بھائی کی صفائی دینے میں ہمیشہ سے ماہر ہو، میں کون سی اس کی دشمن ہوں، پر انسان کو تھوڑا وقت سمجھ سے کام لینا چاہیے تھا۔ ساس کی طبیعت بہتر ہو تو جیتنے دن مرضی چاہے ہماری طرف رہ لے، کون روک رہا ہے؟ اچھا اب تم اس کا خیال رکھنا، میں فون بند کر رہی ہوں، اپنی بہن کو بھی بتا دیجیے گا، یہ نہ ہو 2 منٹ بعد ان کی آدھے گھنٹے کی کال آ جائے، میرا ڈنر درمیان میں ہی پگھل رہا ہے۔ وہ بہت غصے میں ہے، کال نہیں کرے گی، سیدھے چترول کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ خدا حافظ۔ ماں کا جواب میں اللہ حافظ بول کر
फ़ोन पर रखते हुए बोला, इन लोगों के लिए मैंने अपनी इस्लामाबाद वाली जॉब छोड़ दी, अपनी शादी घर किराए पर देकर मुस्तकिल इनके साथ रह रहा हूँ, फिर भी ये लोग राज़ी। इब्साल इस दौरान लड़की का शुक्रिया अदा करके इसे वहाँ से भेज चुकी थी कि इन लोगों की बात कर रहे हो यार, यही मेरे और तुम्हारे घर वाले और कौन, शर्म करो, ये क्या बोल रहे हो यार, किन लोगों की बात कर रहे हो यार, या यही मेरे और तुम्हारे घर वाले और कौन, शर्म करो, क्या बोल रहे हो, मैं क्यों शर्म करूँ, मैंने ये शादी शर्म करने के लिए नहीं की थी, तो कौन तुम्हें कह रहा है नकाब पहन कर घूमो, एक तुम मुफ्त में, सब घर वाले तुम्हारे बेटे के नखरे देखते हैं, इतना प्यार देते हैं, इनकी शुक्रिया अदा करने के बजाय उल्टा साहब जी शिकने शिकवे पाले हुए हैं, मैं किस बात का शुक्रिया अदा करूँ, अपने पोते भतीजे भांजे नवासे को प्यार देते हैं, कोई एहसान नहीं करते, शुक्रिया तो इनको मेरा अदा करना चाहिए जो अपनी बीवी और बेटे को इनसे मिलने देता हूँ, वरना मैं तो तुम दोनों को सबसे छुपा कर रखूँ, जहाँ सिर्फ मैं ही तुम दोनों को देख सकूँ और मैं ही प्यार कर सकूँ, किसी और के बाप की अजादारी न चले। इंसान का चेहरा हंसी रोकने के चक्कर में सॉफ्ट वाटर हो रहा था, बड़ी मुश्किल से बोली, तौबा तौबा तौबा, तुम तो इंतहाई शिद्दत पसंद इंसान हो, शुक्र है दहशतगर्द नहीं हो, हंस लो, और जो तुम 10 दफ़ा मेरे माँ बाप को ये पूछते जाती हो ना किस चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, वो कोई बच्चे नहीं है, अगर उनको कुछ चाहिए होगा खुद ही जाकर ले लेंगी, वो तो मैं तुमसे भी पूछती हूँ, क्या तुम्हें भी पूछना छोड़ दूँ, मैं खैरों की बात कर रहा हूँ, अपनी नहीं। इमसाल हंसती चली गई, जानती जो थी सब ड्रामा करा है, अपने माँ बाप की इज्जत में खुद इमसाल ने भी कभी हुर्फ नहीं आने दिया था, मगर इमसाल को तंग करने का वक्त फ़वक्त ऐसा शुगल लगातार रहता था। इमसाल इशा की नमाज़ पढ़कर फारिग हुई तो इमसाल ने मूवी लगा दी, आज प्लीज़ फ़िल्म देखने की दौरान अपनी कमेंट्री बंद करना, नहीं तो मैं फ़िल्म बंद कर दूँगा। अच्छा है मेरा रूम झाड़ा करो, अगर तुम्हें मूवी देखने के दौरान बोलना इतना ही बुरा लगता है तो तुम ज़िद करके यार मूवी मेरे साथ बैठ कर ना देखो, तुम काफ़ी समझदार होती जा रही हो। जनाब मैं पैदा ही समझदार हुई हूँ। नहीं, खैर आप इतनी भी इन्हीं ना डालो। मूवी है किसकी? बेन एफ्लेक और क्यून कॉस्टर की क्रिमिनल। हाय मेरा फेवरेट बेन एफ्लेक। उसकी स्माइल में इतनी मासूमियत है बिल्कुल बच्चों जैसी। तो मेरे सामने अपने फेवरेट हीरोज़ की तारीफ़ करने से परहेज़ किया करो। वो हँसते हुए बोली, तो क्या तुम जेलस होते हो भी सकता हूँ, तुम भी तो जेनिफर लॉरेंस की तारीफ़ करते हो, मैंने तो कभी बुरा नहीं बनाया। मूवी पे बैठ के बर्थडे पर इमसाल ने ना सिर्फ आंसू बहाए बल्कि कोसने भी दिए। क्या था जो ये क्यून की जगह बैन को और बैन की जगह क्यून को ले लेते, उससे क्या होना था। बैन मूवी के एंड तक नजर तो आता, क्यून भी क्लास का एक्टर है, पर बैन तो बैन है ना। पर ओवरऑल मूवी वॉज ग्रेट, थैंक यू, यू आर वेलकम। उठ के कहाँ जा रही हूँ, मैं बस नहीं बसी नहीं बैठ सकती, बस चले भूल, बस जय बोल गई है, वो ठंडी लग रही है, चलो मैं तुम्हें बेडरूम दिखाता हूँ, आराम कर लो। साबू से कमरे में छोड़कर खुद वापस बाहर आया, मुलाजिम के साथ मिलकर टीवी स्टैंड खींच कर अंदर किया, दूसरा काम मुलाजिम ने खुद ही कर लिया। जब तक वो सारे दरवाजे बंद करके अंदर आया, अमसाल जी गहरी नींद में जा चुकी थी। इमसाल ने कपड़े तक बदले, एयर कंडीशनर की कूलिंग थोड़ी कम की और इमसाल के ऊपर कंबल बराबर करके खुद भी लेट गया। नींद की वादी में उतरने ज़्यादा देर नहीं लगी थी, वो ये समझ रही थी कि ख्वाब देख रही है जिसमें इसका जिसम इंतहाई शदीद दर्द से गुजर रहा है, मगर अचानक आँख खुलने पर एहसास हुआ वो ख्वाब नहीं हकीकत है। पहले तो अजनबी जगह देखकर घबराई, मगर नींद अंधेरे में बेड पे मौजूद इब्साम को देखकर सकून हुआ। सुनो मुझे दर्द हो रही है, उठ जाओ, उसने कहा तो, मगर इब्साम की नींद में खलल नहीं आया। इस दफ़ा इसने हाथ बढ़ाकर इब्साम का शाना जोर से हिलाया, घर जाना है, उठो आपके। वो फ़ौरन उठ बैठा, यू ओके? नहीं प्लीज़ अभी खाला को फ़ोन करो। इब्साल की पूर्ण आवाज़ अफज़ाल की पूर्णम अफ़सास पर वो टूटे हुए स्प्रिंग की तरह बेड से उछला, पहले लाइट ऑन की फिर उसके पास आया, क्या बहुत दर्द है। इस दफ़ा इसने इस बात में सर हिलाने पर इत्तेफाक किया। अब सब अपना मोबाइल लेकर कमरे से निकल गया। सबसे पहले डॉक्टर फरहत को कॉल की, जो उन्होंने बड़ी लेट उठाई। बाद में पता चला वो बेबी हॉस्पिटल आकर सोई ही थी जब इब्साम की कॉल आ गई, पर उन्होंने अभी आई कहकर फ़ोन रखा। इब्साम ने डरते डरते अम्मी का नंबर मिलाया, जो कि दूसरी बेल पर उठा ही लिया गया। हेलो अम्मी, मैं बोल रहा हूँ, आप ज़रा वासिफ के साथ इधर आ जाए, मैं वासिफ को फ़ोन पे एड्रेस चेक कर देता हूँ। देखा वही हुआ ना, जल्दी से उसको हॉस्पिटल ले जाओ। डॉक्टर आ रही है चेकअप करके, अगर बोलेगी तो हॉस्पिटल ही लेकर जाऊँगा। आप तो आए, हाँ अब और कुछ नहीं तो माँ पर रोप डालो। आधे घंटे बाद दादी नानी दोनों आ चुकी थी। डॉक्टर ने भरपूर तसल्ली दी कि हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत नहीं, मगर इन दोनों बहनों को ही बेयकीनी थी। डॉक्टर अंदर अपनी नर्स के अपराध साल के साथ मसरूफ़ थी और बाहर ये दोनों बहनें इंसान को घेरे बैठी थी। मुझे तो इस डॉक्टर की समझ नहीं आ रही, हमें तसल्लियाँ दे रही है, हालांकि ना इधर ऑक्सीजन का इंतज़ाम है ना किसी भी सबकी कोई मशीनरी है। इब्साम खुद परेशान था, अंदर से आते इब्साम
امسال کی دبی دبی چیخیں دل چیر رہی تھی۔ آپ دونوں نے چپ کرنا ہے یا مجھے ہارٹ اٹیک کروائے گی؟ بتایا تو ہے، ڈاکٹر کہتی ہے لیبر آخری لمحات میں ہے، اتنا وقت نہیں ہے جو اسے کہیں اور لے جایا جا سکے۔ تم تو اس کے پہلے ہی کیوں نہ لگے لے گئے، یہ نوبت ہی کیوں آنی تھی؟ جب اس نے مجھے بتایا اسی وقت میں نے ڈاکٹر کو کال کر دی تھی، اس نے صفائی دی ہی تھی کہ ساتھ ہی اس کی امی بولی، ہائے میرے اللہ، نہ جانے کتنی دیر سے میری بچی درد سے تڑپ رہی ہوگی، تم اس کے پاس بڑے سو رہے ہوگی۔ ابھی مزید کچھ کہتی کہ پر ڈاکٹر کے بلانے پر دونوں اندر چلی گئی، ان کو دل ہی دل میں اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اندر موجود تخلیق کی آخری سختیوں کی سے گزرتی عورت، آپ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے میرے دل کی بہت قریب ہے، اس کا آپ کو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اس پہ اپنی رحمت کرے، اس سے تکلیف میں کمی کرے، اس کو اپنی امان میں رکھے۔ میں نے اس کو یقینی پناہ میں دیا، آپ کی پناہ سے بڑھ کر میرے پاس کوئی قلعہ نہیں جہاں میں اس کو محفوظ کر سکوں۔ وہ ننگے پاؤں بیرونی دروازے کی سیڑھیوں پر آنکھیں بوندے بیٹھا، سمندر سے نومولود کے رونے کی آواز آئی۔ پہلے اس نے بے یقینی سے آنکھیں کھولی، پھر گردن موڑ کر اندر کی جانب دیکھا، وہاں سے آتی خواتین کی ہنسی کی آواز سن کر مسکرا دیا۔ دروازے سے باہر نظر آتے آسمان کی جانب نگاہ کرتے ہنستے ہوئے بولا، تھینک یو سونیو، تسی گریٹ ہو۔ ابھی دن ہی نہیں نکلا تھا جب دونوں کے گھر سے والد بھی آ گئے۔ صبح تک سمرہ بھی ساتھیوں کے ساتھ پہنچ گئی۔ وہ بیڈ روم کا ہریالی میں گھر، لگژری کاٹیج، جب سامنے یہ سوچ کر پورے ہفتے وہ بیڈ روم کا ہریالی میں گھرا لگژری کاٹیج، جب سامنے یہ پورے سوچ کر پورے ہفتے کے لیے بک کروایا تھا کہ چھٹی یہاں گزارے گا، سب کو اتنا بھایا کہ کوئی بھی وہاں سے نکلنے کو تیار نہ ہوا۔ ساری صورتحال میں اب سال کو اپنے شوہر کی شکل پر 12 بجے دیکھ کر ہنسی آتی، جو جواب میں اس کو مصنوعی گھوریوں سے نوازتا۔ وہ اس پر غصہ کرنا بھی چاہتا تو نہیں کر سکتا تھا۔ آج وہ ایک ہفتے کی چھٹی گزار کر واپس آفس گیا ہوا تھا، جہاں سے شام ڈھلے ہی واپسی ہوئی۔ سوائے اس کے ابو، دادا اور اعجاز ماموں کے باقی ساری فیملی سٹنگ روم میں کارپیٹ پر دسترخوان بچھائے ڈنر کرنے میں مصروف تھی۔ الماس آ نہیں پائی تھی، مگر ہر روز ویڈیو چیٹ ہو رہی تھی۔ وہ سب پہ سلامتی بھیجتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ دروازے سے دور ہی تھا امسال کی آواز کانوں میں پڑی، جو فلک شیر عرف شیرو کو ڈانٹ رہی تھی، شیرو میری جان، ایسا نہ کرو، کودو، ابھی تمہاری بہن بڑی نازک سی ہے، اس کے اوپر تمہارا ایک پاؤں بھی آ گیا نا تو مر جائے گی۔ شیرو کی ہنسی اور امسال کی جھنجھلائی ہوئی آواز، اس نے دروازہ کھولا۔ سرخ ٹراؤزر پر سفید شرٹ پہنے ہوئے، بالوں میں کڈیلے سے جوڑے بھی باندھے ہوا تھا، پاؤں کی بیڈ کی پنتی کی جانب درمیان میں کھڑی ہو کر فلک شیر کو پکڑنے کی کوشش میں تھی، جو ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ چھوٹی فجر بیڈ کے درمیان بے خبر سو رہی تھی، جب شیرو کو دوڑ تو ڈر کے ہاتھ اوپر کو اٹھاتی ضرور پر جاگتی پھر بھی نہیں۔ آخری بہن کس کی تھی؟ امسال کی نظر شوہر پر پڑی تو بیٹے کو ذرا کو ڈانٹنے کی نیت سے بولی، تمہارے بابا آ گئے ہیں، میں ان کو کہتی ہوں تمہاری پٹائی کرے۔ بابا پٹائی نہیں کرتے، باری کرتے ہیں، اگر بہن کو رلاؤ گے تو پٹائی ہی کریں گے۔ اب سام کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا، شہزادے کیا کر رہے ہو؟ جم کر رہا ہوں۔ اس دفعہ پھر اس نے جم مارا تو فجر کچھ زیادہ ہی مائنڈ کر گئی، پورے جوش سے رونے لگی۔ شیرو کا منہ زیرو کی شیپ میں کھلا، پہلے حیرت سے ماں کو دیکھا، پھر باپ کو۔ اس کے بعد فجر کے قریب گرنے کے انداز میں بیٹھ کر اس کو زور زور سے تھپکنے لگا۔ اب سام تیزی سے آگے آیا اور بیٹے کو گود میں اٹھا لیا۔ اب سال فجر کی جانب متوجہ ہو گئی، ہتھوڑے کی طرح ضرب مارتے ہوئے، یار ابھی اپنا لاڈلا پیار دکھانے سے پرہیز کیا کرو۔ جواب میں شیرو منہ بسوڑتے ہوئے بولا، بیبی گندی ہے، کیوں روتی ہے؟ تم ایسا برتاؤ کرو گے تو اس بیچاری نے رونا ہی ہے۔ اب سام اس کو گود میں لیے ہی بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ شیرو اس کے پیٹ پر بیٹھا، اس کی جیکٹ میں لگا پین اتارنے کے چکر میں تھا۔ میں نے بلی لینی ہے، آتا کہ تم 2 دن میں اس کی گردن مروڑ کر مار دو۔ امسال نے فجر کو چپ کروا کر واپس لٹاتے ہوئے کہا۔ شیرو کو ماں کی بات زیادہ پسند نہیں آئی، جبکہ امسال مسکراتے ہوئے بتانے لگا، باہر سے میرا ابو کے پاس بلی ہے، جاؤ جا کر لے لو۔ شیرو کی آنکھیں چمک اٹھی، ابو بلی؟ امسال نے ہنستے ہوئے اس کو اتار کر نیچے فرش پر کھڑا کیا، دوسرے پل وہ بلی بلی کرتا باہر کو بھاگ گیا۔ امسال واپس لیٹ گیا جہاں امسال کا سر تھا، وہیں ایک ہاتھ کی دوری پہ وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ آج تو صاحب جی کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر صاحب کے بالوں کو چھوا۔ ڈارک گرے فارمل سوٹ پر گہرے نیلی ٹائی میں وہ صحت مند توانا ہینڈسم مرد تھا۔ نہیں بس ٹھیک ہی ہے، تم سناؤ، طبیعت ٹھیک ہے؟ تمہارے سامنے ہوں۔ وہ میں نے تو ایک درخواست کرنی تھی، بولو۔ یہ جگہ سب کو بڑی پسند آئی ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہم یہاں ایک ہفتے کے بجائے 1 مہینہ رک جائیں؟ سامنے آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا، دانت پیستے ہوئے بولا، اور کچھ؟ تھینک یو۔ اب صاحب نے سر جھکا کر اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھے، اور کچھ؟ آئی لو یو۔ کیا کہا؟ آئی لو یو؟ آواز نہیں آئی، دوبارہ بولو۔ ابسام سکندر امسال ابسام لو یوز ویری مچ۔ وہ مسلسل آنکھیں بند کیے مسکرا رہا تھا۔ ویری مچ سمجھ آیا ہے، اس سے پہلے جو بولا وہ سنائی نہیں دیا۔ اب کہ
وہ اس کے کان کے قریب جھکی اور پوری قوت سے حلق پھاڑ کر چلائی، آئی لو یو۔ وہ اپنے کان میں انگلی مارتا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کھلے دروازے سے امراء شہرو کی انگلی تھامے بڑبڑاتی ہوئی اندر آئی۔ ایک تو جب میں کھانا کھانے بیٹھتی ہوں اسی وقت تمہارے بیٹے کو پیچھے آتا ہے۔ بھائی آپ بہرے کب سے ہوئے ہیں اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ چھک مارا ہو، آؤ تم بھی شامل ہو جاؤ۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ امسال کی ہنسی نے دور تک پیچھا کیا۔ سمرا شیرو کو لے کر باتھ روم میں چلی گئی۔ تنہائی پاتے ہی امسال کو ماضی کی یاد نے ایک پل کو گھیرا تو آنکھوں میں بے اختیار نمی آ گئی۔ اپنے رب سے مخاطب ہو کر بولی، بے شک آپ نے سچ فرمایا، آپ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ میں نے تکلیف کے وقت میں بھی صبر کیا اور آپ نے ہماری تکلیف کو ختم کر دی۔ بے شک آپ سے بڑھ کر اپنے بندوں کے حامی اور کوئی نہیں۔ شکر الحمدللہ۔ اس نے آنکھوں سے بہنے والا اگلوتا آنسو صاف کیا اور مسکرا دی۔ ختم شد۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی، تو ابھی یاد رکھیے گا۔ مانور علی کو اللہ حافظ۔